السلام علیکم، ناولس لائبریری میں خوش آمدید۔ آج ہم ہماری ناول کا لاسٹ پارٹ ریڈ کریں گے، اور جو لوگ ناول سن رہے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ناول کو سننے کے بعد، کمپلیٹ ریڈ کرنے کے بعد اپنی رائے مجھ سے ضرور شیئر کیجیے۔ میں آپ لوگوں کی رائے کا انتظار کروں گی۔ ناول مجھے بہت بہت پسند آئی ہے، بہت اچھی لگی ہے۔ اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے رائٹر نے اس میں، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے مجھے۔ اتنی اچھی اردو ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے گھوڑوں کی زیادہ معلومات نہیں ہے، میں نے پچھلے پارٹ میں بھی کہا ہے یہ بات، اور ان کی بیماریوں کے بارے میں، ان کی دوائیوں کے بارے میں میرے سے غلط پروناؤنسیشن ہو گیا ہوگا شاید، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں سے معافی چاہتی ہوں۔ لیکن ناول واقعی میں بہت اچھی لگی مجھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اتنی ہی اچھی لگی ہوگی۔ یہ مختلف سی رومانٹک ناول ہے، رومانٹک تو نہیں کہلائی جائے گی یہ ناول، لیکن بہت پیاری ہے۔ چلیے اب ہم لوگ ہماری ناول کے جانب بڑھتے ہیں۔ عبادہ فرش پہ ہتھیلیاں رکھتے ہوئے اٹھی۔ گل نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جھاڑتے ہوئے باریکی سے اطراف کا جائزہ لینے لگی۔ دروازہ موٹے لوہے سے بنا ہوا تھا، اس کی چوڑائی سے اس کے وزن کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ چاروں طرف سے اپنے درزوں میں یوں گھسا ہوا تھا جیسے ٹچ بٹن اپنے ہول میں گھستا ہے۔ اندر کی سمت کنڈی والی جگہ پر ایک ہینڈل تھا جو باقی دروازوں کی طرح زنگ آلود تھا۔ یہ زنگ اس قدر پرانا اور بوسیدہ تھا کہ ہاتھ لگانے سے اس کا رنگ اسکن پہ چڑھ جاتا۔ وہ دروازے کے کونوں کو پکڑ کے دھڑ دھڑانے لگی۔ تہہ خانے میں کانوں میں چبھتی ہوئی آواز گونج گئی۔ کیا کر رہی ہو؟ گل نے کانوں میں انگلی ٹھونستے ہوئے چڑھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں، شاید نکلنے کا راستہ مل جائے۔ وہ ہینڈل کو کھینچنے لگی۔ یہ نہیں کھلے گا عبادہ، بلا وجہ کوشش مت کرو، گل نے ٹانگیں لمبی کرتے ہوئے کہا۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا تھا۔ یہ بہت پرانا دروازہ ہے، پوری طرح سے زنگ آلود ہے، 3-4 ٹھڈے مارنے سے اس میں کریک پڑ سکتا ہے۔ وہ ایک قدم نیچے اتری تاکہ اپنے بھاری جوگرز سے اچھے سے نشانہ لے سکے۔ یہ نہیں کھلے گا عبادہ، گل نے نروٹے انداز میں کہا۔ عبادہ نے بات سنی انسنی کرتے ہوئے پوری قوت سے 3-4 ٹھوکے مارے۔ دروازہ معمولی سا بھی اندر کی طرف نہیں دھسا۔ اس نے غصے سے مزید 3-4 ٹھڈے مارے۔ اس کے ٹھڈے مارنے کی آوازیں گونجتی رہ گئی۔ گل نے کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تم تھک جاؤ گی عبادہ، میری بات مانو، بیٹھ جاؤ، گل نے ایک بار پھر کہا۔ نہیں گل، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ ہذیانی انداز میں بولی۔ ہیلو، کوئی ہے؟ ہماری مدد کرو، ہمیں یہاں سے نکالو، ہم پھنس گئے ہیں، اونچا اونچا چلانے لگی۔ گل نے ٹھنڈی سانس بھری۔ کوئی سن رہا ہے؟ پلیز ہماری مدد کرو، ہمیں نکالو یہاں سے۔ وہ مسلسل دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی۔ یہ نہیں کھلے گا، گل نے سرد موری سے کہا۔ کیوں؟ وہ تیورا کے پلٹی۔ کیونکہ یہ جگہ ہانٹڈ ہے، پچھلے 15 سالوں سے یہ کمرہ اور یہ علاقہ ویران پڑا ہے، یہاں کوئی نہیں آتا، سب ڈرتے ہیں، تم جتنا بھی چلاؤ گی کسی کو آواز نہیں جائے گی، اور بالفرض چلی بھی گئی تو کوئی اس طرف آنے کی ہمت نہیں کرے گا کیونکہ وہ تمہیں چڑیل سمجھ لیں گے۔ گل اپنا ضبط کھوتے ہوئے ایک ہی سانس میں بولی۔ ہانٹڈ؟ عبادہ کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ہاں، پہاڑوں کے درمیان سنسان جگہ پر آج سے 20 سال پہلے ایک جھرنا نکلا تھا۔ اس جھرنے کا کٹاؤ گہرا تھا جس کی وجہ سے بہت اونچائی سے پانی گرتا تھا۔ اس کے نیچے ایک جھیل بن جاتی تھی۔ جہاں جہاں ہم ہیں یہی جھیل ہے۔ اتنی خوبصورتی کی وجہ سے حکومت نے اسے ٹورسٹ سائٹ بنا دیا تھا۔ یہ کمرہ اس علاقے کا خیال رکھنے والے منتظم کا تھا۔ 15 سال پہلے یہ جھرنا خود بخود بند ہو گیا۔ پانی نہ آنے کی وجہ سے یہاں سیاحوں کی آمد کم ہو گئی۔ رفتہ رفتہ یہ علاقہ سنسان اور ویران ہو گیا۔ پچھلے 15 سال سے اس جھرنے کی جھیل تو موجود ہے مگر باقی سب ختم ہو گیا۔ عبادہ بکھرے ہوئے انداز میں پیچھے ہو گئی۔ اب یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، ٹہلو گی، دروازے سے زور زبردستی کرو گی تو ساری انرجی ختم کر دو گی۔ مت بھولو ہمیں یہاں سے زندہ نکلنا ہے۔ گل نے سر پیچھے دیوار سے جوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ وہ ٹانگوں کو کینچی بنائے پیر ہلکے ہلکے جھلا رہی تھی۔ عبادہ تھکے تھکے انداز میں اس کی طرف چل پڑی۔ بھلے سے تم سب جیت جاؤ غازان، سرداری، چترا، رستم، جائیداد، پیسہ، سب کچھ، مگر تم ایک چیز ہار جاؤ گے۔ سوچتے ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری تھی۔ تم مجھے ہار جاؤ گے۔ آنکھوں میں امڑتی نمی کو اس نے حلق کے ذریعے اندر اتار لیا۔ عالیہ کے دل پہ ٹھوکے پڑ رہے تھے۔ ایک اجنبی آدمی 2 لڑکیوں کو سنسان جگہ لے کر گیا تھا جس کا گواہ صرف ان کا بیٹا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ کیا غازان کو گل کے اٹھائے گئے قدم کے بارے میں بھنک پڑ گئی تھی؟ کسی نے مخبری تو نہیں کر دی تھی؟ اگر ایسا تھا تو یقینی طور پر گل کی جان کو خطرہ تھا۔ غازان اسے ضرور نقصان پہنچانے والا تھا۔ ان کو بری طرح بے چینی کاٹ گئی۔
کیمپ میں میڈیا بیجان اور باقی معزز خواتین کا انٹرویو لے رہا تھا۔ یوسف خان مردان خانے میں تھے، ان کے شوہر میدانوں میں گھڑ سواری کر رہے تھے۔ کچھ دیر میں شندور کے میدان میں موسیقی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ مقامی لوگ اور سیاح چوک در چوک وہاں جمع ہو رہے تھے۔ ایک عجیب گہما گہمی تھی، سبھی اپنے تئیں مصروف تھے۔ ایسے میں کس سے بات کی جائے، کس کو بتایا جائے؟ وہ کھوار قبیلے کو یہ خبر نہیں سنانا چاہتی تھی، ظاہر ہے وہ سب کالاش سے بہت دور تھے، وہ چاہ کر بھی فی الفور وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اپنی غیر موجودگی میں وہ گل کی مدد کرنے کے بجائے اسے مزید خطرے میں ڈال سکتے تھے۔ ان کی دھڑکن منتشر تھی، دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچن والے خیمے کی طرف آتے انہوں نے چند بوند پانی حلق سے نیچے اتارا۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا، کیمپ میں رات کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی گھبراہٹ اور کلفت چھپاتی اپنے خیمے میں آ گئی۔ یہاں آتے ہی انہوں نے فوراً اپنے شوہر کا نمبر ملایا۔ اس سارے معاملے میں اسد بھی شامل رہا۔ اپنے بیٹے کی حفاظت اور ان لڑکیوں کی بازیابی کے لیے ان کا رحمان گودائی سے بات کرنا اشد ضروری تھا۔ فون کان سے لگا ہوا تھا، گھنٹیاں جا رہی تھی، ہر گھنٹی پر ان کا دل ڈوب کر ابھر جاتا۔ رحمان گودائی نے آخری گھنٹی پر فون اٹھا لیا۔ رحمان کہاں ہیں آپ؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، جلدی آئیں، انہوں نے افراتفری میں کہا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ رحمان کو ان کی آواز میں بے حد پریشانی محسوس ہوئی۔ خیریت ہی تو نہیں ہے، آپ جلدی آ جائیں، مجھے بے حد ضروری بات کرنی ہے۔ وہ اپنی جگہ ٹک نہیں رہی تھی، خیمے میں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھی۔ رحمان صاحب گھڑ سواری چھوڑ کر کیمپ کی طرف آنے لگے۔ جب تک وہ آتے انہوں نے اسد کو دوبارہ فون کیا۔ وہ ایون پہنچ گیا تھا، حویلی سے چند کلومیٹر ہی دور تھا۔ ان کے دل میں ہوک اٹھ رہے تھے، ظاہر وہ تبھی گل اور عبادہ کے لیے کچھ سوچ سکتی تھی جب تک ان کا بیٹا حفاظت سے حویلی پہنچ جاتا، کیونکہ بہرحال اس نے گاڑی کا پیچھا کیا تھا۔ اس کی صفائی دینے پر اسے تعاقب کو لے کر سوال ہو سکتا تھا کہ اسے کیا ضرورت تھی ان کے پیچھے جانے کی، اس کا کیا مقصد تھا۔ انسان دوسروں پہ تب وار کر سکتا ہے جب اس پہ دوسرا وار نہ کر سکے۔ موقع اور تلاش دونوں ایک ہی وقت میں ملتے ہیں، مگر لوگ موقع کو گنوا دیتے اور تلاش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تلاش دوبارہ موقع نہیں دیتی، اس لیے ایک ہی جست میں پہلے موقع کو حاصل کرنا چاہیے۔ رحمان ان کے خیمے میں آ گئے۔ جیسے ہی دروازے پر وارد ہوئے وہ ٹھہر گئی، پلٹ کر انہیں دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ رحمان کیا ہوا؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے بولے۔ نہیں، کچھ عجیب ہونے والا ہے، کچھ بہت برا۔ وہ ان کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے تشویش سے کہنے لگے۔ اچھا ریلیکس، ڈرو نہیں، ادھر بیٹھو، مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے ان کے کندھوں کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کرسی پر بٹھائے، خود دوسری کرسی قریب کھینچتے ہوئے برجمان ہو گئے۔ اور ٹریک سوٹ میں ملبوس تھے، پیروں میں کاؤ بوٹس تھے اور سر پہ کیپ، ہلکا ہلکا پسینہ ماتھے پہ چمک رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ عالیہ نے کہنا شروع کیا۔ وہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، اتنا وقت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سرسری سے خلاصہ بیان کر دیا۔ رحمان کے چہرے پر فکرمندی نظر آئی۔ یہ بات ہے، انہوں نے سر کو خم دیا۔ اللہ جانے وہ آدمی دونوں کو پرانے جھرنے کے پاس کیوں لے کر گیا ہے، وہ ان دونوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ آپ خدا کے لیے پتہ لگائیں، میرا دل ڈوب رہا ہے۔ گل شندور آنے والی تھی، کل اس کا میچ ہے، شاید اس لیے وہ حویلی سے نکلی ہو۔ انہوں نے انکشاف کیا۔ میچ؟ وہ ٹھٹک گئی۔ کیسا میچ؟ کل یوسف خان نے مقامی کمیٹی سے بات کی تھی کہ گل کو پولو کی ٹیم میں شامل کر لے۔ کمیٹی مان گئی، رات اس کو لیٹر بھیجا گیا، اگر اس کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی تو صبح وہ یقیناً یہاں آنے کے لیے نکلی ہوگی۔ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہو گیا اتنی اچانک؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں، یوسف خان نے بتایا مجھے، میں خود بھی حیران ہو گیا تھا، مگر اس کو بیچ راستے سے وہ آدمی کیوں لے کر گیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو میچ میں آنے سے روکنے کے لیے۔ وہ شانے اچکاتے بولے۔ مگر کوئی اسے کیوں روکنا چاہے گا؟ وہ تعجب سے کہنے لگی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عالیہ کی بھویں پرسوچ انداز میں تن گئی۔ گل کی شمولیت اور اغوا سے کسی کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اگر یوسف خان نے گل کو اس لیے شامل کیا تھا تاکہ وہ رستم جیت سکے، تو دوسرا شخص بھی اس لیے روک رہا تھا تاکہ وہ رستم نہ جیت سکے۔ مگر ایسا کون ہوگا؟ کازان اور نعیم ادھر ہی ہے یا کہیں چلے گئے؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا۔ کچھ دماغ چلنے لگا تھا۔ نعیم تو ادھر ہی ہے، مگر کازان کسی کام سے باہر گیا ہے، یوسف خان کو بتا رہا تھا اسے کچھ ضروری کام پڑ گیا تھا۔ ضروری کام؟ عالیہ کے دل پر گھسا پڑا۔ اس کا مطلب کازان پرانے جھرنے گیا تھا جہاں اس کا آدمی گل اور عبادہ کو لایا تھا۔ او خدا، یعنی اس سب کے پیچھے ہر طرح سے کازان اور نعیم تھے۔ کیا ہوا؟ رحمان نے ان کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ انہوں نے فوراً اپنے جذبات اور حیرانگی چھپا لی۔ اپنے شوہر سے چھپ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو گل کی امداد میں لگایا تھا۔ رحمان کو گل اور اس کے شدلے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، ان کے ہر قدم کو لے کر بے پرکھی اڑا دیتے تھے۔ اس معاملے میں بھی خود کو دور رکھنے والے تھے، اس لیے انہوں نے بتانے میں اعتراض برت لیا۔ آپ یوسف خان کو اس بارے میں مت بتائیے گا، میں خود کچھ کرتی ہوں۔ انہوں نے اچانک سے تنبیہ کی۔ کیا کرے گی آپ؟ رحمان ٹھٹک گئے۔ کسی کے اغوا کے وقت کیا کرتے ہیں رحمان؟ انہوں نے نروٹے انداز میں انہیں دیکھا۔ رپورٹ۔ کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑائے، پھر ایک دم سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ رپورٹ کرنے والی ہے، یہی واحد حل ہے۔ قانون کی مدد لینے سے ہم بھی مشکوک نہیں بنیں گے اور اس کے اغوا کار بھی ہمیں پہچان نہیں سکے گے۔ سر راہ کسی نے ان کو دیکھ لیا اور رپورٹ کر دی، یہی کہہ کر ہم
انہیں بازیاب کرائیں گے۔ وہ مستحکم لہجے میں کہنے لگی، اسد کہاں ہے؟ حویلی پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اسے بھی شامل کرے گی؟ انہوں نے تیزی سے پوچھا۔ ظاہر ہے وہ چشمدید گواہ ہے، انہوں نے قدر بے نیازی سے کہا، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ کتنی بار میں نے آپ سے کہا تھا سب بھول جائیں، صلح کے بعد ذاتی خلیج کا رہنا اچھی بات نہیں ہے، مگر آپ نہیں مانی۔ ہم یہاں ہیں، ہمارا بیٹا وہاں ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ تشویش سے کھڑے ہو گئے۔ اب ان کے اندر کباب جاگ گیا تھا۔ میری مجبوری تھی، میں گل کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پرواہی سے بولی، چاہے جو بھی ہو عالیہ، ہم دشمن قبیلے سے ہیں، ہم نے پورے 18 سال دشمنی نبھائی ہے، ہمیں اپنا ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوگا۔ خواروں کے گھاؤ بھرے نہیں ہیں، بس ہلکی سی پرت چڑھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنی درست نیتوں میں کچھ غلط کر بیٹھے اور ان کے گھاؤ دوبارہ تازہ ہو جائے۔ آپ کا مطلب میں نعیم کو پکڑوانے میں جو گل کی مدد کر رہی ہوں غلط ہے؟ انہوں نے درستی سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم جو کر رہی ہو ٹھیک ہے، اس بچے کو سچائی معلوم ہونی چاہیے، مگر یہ سچائی ہم نہیں بتا سکتے، ہم اسے بتا کر خود کو مشکوک بنا رہے۔ کیسے؟ وہ تیورا گئی۔ ایسے کہ ہمیں نعیم سے کیا غرض؟ ہماری آپس میں جو دشمنی تھی اس کا صلح ہو چکا ہے، نعیم اور ان کی ذاتی دشمنی سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ سزا دیتے ہیں یا نہیں، ان کا بیٹا ہے، وہی فیصلہ کریں گے۔ اس شخص نے سندور کے میدان میں میرے بھائی کو مارا ہے، اس کی دشمنی ذاتی نہیں ہو سکتی، وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ وہ غرائی، ان کی بڑھتی آواز سن کے رحمان تیزی سے ان کے پاس آئے۔ آہستہ، ہم اپنی حویلی میں نہیں ہیں، کوئی سن لے گا۔ سنتا ہے تو سنے، کسی کے سننے سے سچائی نہیں بدلے گی۔ وہ آدمی میرے بھائی اور گل کے باپ کا قاتل تھا اور قاتل ہی رہے گا۔ وہ رونے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ مفاہمتی انداز میں جلدی جلدی بولے، روئے نہیں، آپ نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ وہ ان کے سر کو تھپکنے لگے۔ اس وقت وہ جہاں کھڑے تھے وہاں ہنگامہ کرنا ایک بڑا رسک تھا۔ عالیہ ایک ٹوٹی ہوئی بہن تھی، ان کے جذبات کا بند ہر بار ٹوٹ جاتا تھا۔ ان کی حالت سمجھ سکتے تھے، اس لیے بغیر اس مسئلے کو طول دیے ان کی بات مان لی۔ اگر ان کی بیوی نے اب تک سب سنبھالا ہوا تھا تو آگے بھی سنبھال لے گی، ان کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عالیہ کو خاموش کرانے اور بہلانے کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ عالیہ نے فوراً اسد کو فون ملایا۔ اسد، حویلی پہنچ گئے ہو؟ فون اٹھاتی وہ پوچھنے لگی، جی امی، ابھی پارکنگ میں رکا ہوا ہوں۔ وہ گاڑی روک کر سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ اسی لمحے چترال جاؤ، پولیس اسٹیشن، انہوں نے قطیہ سے کہا۔ وہ جو بیلٹ کھول رہا تھا ٹھٹک گیا۔ پولیس اسٹیشن؟ ان دونوں کو غازیان نے اغوا کرایا ہے، تم ابھی اسی وقت پولیس اسٹیشن جاؤ، نفری کے ساتھ جائے وقوع پہنچو اور ان دونوں کو بازیاب کرا کے سندور لے کر آؤ۔ کیسا سپاٹ حکم تھا! مگر سندور کیوں لاؤں؟ زیادہ سوال مت کرو، وقت نہیں ہے، جتنا کہا اتنا کرو، جاؤ جلدی، اور ہاں صبح 9 بجے سے پہلے پہل یہاں پہنچنا ہے تمہیں، سمجھے؟ ایک اور حکم۔ چند لمحے اسد کچھ بول نہیں سکا۔ جی امی کہتے ہی بادل نے نخواستہ اس نے اگنیشن میں واپس چابی ڈالی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ عصر کے سائے پھیل گئے تھے، ایون سے چترال، پھر نفری اور جائے وقوع پہنچنا، پھر بازیابی، سندور، جانے اس میں کتنا وقت لگنا تھا، مگر انہیں اپنی آخری کوشش ضرور کرنی تھی۔ وہ گل کے لیے ہر اس سوراخ کو بند کر رہی تھی جہاں سے اسے ڈسے جانے کا خطرہ تھا۔ رات تھی یا دن؟ اگر دن تھا تو کون سا پہر چل رہا تھا، اور اگر رات تھی تو کتنے پہر بیت گئے تھے؟ اس چھوٹے سے کمرے میں ایسی کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے باہر کے حالات کا سراغ لگایا جاتا۔ وہ دونوں دیوار سے کمر جوڑے ساتھ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ عبادہ کا سر گل کے کندھے پر تھا اور گل ساکت نظروں سے فرش کو دیکھ رہی تھی جس میں چھت سے ٹپکتا پانی بوند بوند گر رہا تھا۔ جگہ جگہ سے نکلتے پانی کی وجہ سے کمرے میں ایک عجیب سی موسیقی کی دھن پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے بابا یاد آ رہے، عبادہ نے بچوں کی طرح ہونٹ لٹکاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی، وہ بے ساختہ بولی۔ عبادہ نے تیزی سے سر ہٹایا، اسے دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ عبادہ کو اپنے جملے کی حدت کا اندازہ ہوا۔ اس وقت، کم از کم اس وقت اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے بری طرح ندامت ہوئی۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا گل، پریشان نہ ہو، اس نے گل کا سر کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے میں کھٹکا ہوا۔ ان دونوں کا دل مچل کے حلق میں آ گیا۔ اپنی اپنی جگہ سے وہ اس طرح اچھلی گویا کسی نے اسپرنگ لگا دی ہو۔ دروازے پہ ٹوکے پڑ رہے تھے۔ گل! عبادہ سراسیمہ انداز میں اس کے پہلو میں چھپ گئی۔ آیت الکرسی پڑھو، گل نے دھیرے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں بری طرح ڈر گئی تھی۔ دروازہ باہر سے مسلسل دھڑ دھڑایا جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لوہے کی بھاری چیز سے اسے مار رہا ہو۔ عبادہ نے کانپتے ہوئے ورد کرنا شروع کیا۔ ناداستہ طور پر اسد کو بہت وقت لگا تھا۔ موسم کی خرابی، رات کے اندھیرے اور راستوں کی دشواری نے اس کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ آدھی رات کو یہاں پہنچ پایا تھا۔ جھرنے کے دروازوں کے باہر 2 پولیس موبائل کھڑی تھی، سائرن بج رہے تھے، نیلی سرخ روشنی ڈسکو لائٹس کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ پولیس اہلکار اپنے ساتھ کتے اور ہتھیار لیے جائے وقوع میں چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ اسد اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ ڈی ایس پی اور سپاہی دونوں کو بازیاب کرنے کے لیے جھرنے کے چاروں طرف مستعدی سے چھاپا مار رہے تھے۔
کتے، ٹارچ، سائرن، گہما گہمی۔ کون ہے؟ گل نے اونچا سا پوچھا۔ بھاری پتھر سے تالا توڑنے کی کوشش کرتے حوالدار کے ہاتھ ٹھہر گئے۔ نسوانی آواز کانوں میں پڑی تو تیزی سے ساتھ کھڑے گن کی نال دروازے پر تھامے ڈی ایس پی اور باقی ساتھیوں کو دیکھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ گل گرائی۔ وہ اندر ہی ہے صاحب، وہ اندر ہی ہے، حوالدار چمکتے ہوئے بولا۔ توڑ دو دروازہ، ڈی ایس پی نے آرڈر دیا اور ایک دم قدم پیچھے ہو گیا۔ 2-4 سپاہی آگے آئے اور دروازے کو ٹھڈے مارنے لگے۔ بھاری عسکری بوٹوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دروازے میں کریک پڑ گئے، جسے دیکھ کے اندر موجود عبادہ نیم غنودگی میں جانے لگی۔ ہانٹڈ، بھوت پریت، وحشتناک جگہ۔ گل میں مر جاؤں گی گل میں۔ عبادہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ گل کا ماتھا بھی پسینے سے تر تھا، اس کا دل بھی 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ تہہ خانہ ہونے کے سبب یہاں تک پولیس سائرن کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی۔ سپاہی ٹارچ کی روشنیاں پھینکتے ہوئے دروازے کو پیٹ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے دروازے کنڈی سے الگ ہوا، چٹاخ سے تہہ خانے کی دیوار سے لگ گیا۔ آہ! عبادہ نے چیخ ماری اور فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ ڈرو نہیں، پولیس ہے، پولیس! ڈی ایس پی چیخ سن کے بوکھلاتے بولا۔ انسانی آواز سماعتوں میں پڑی تو عبادہ کی ٹوٹی ہوئی سانسوں میں اعتدال آیا۔ ان دونوں کو پولیس موبائل کے اندر آمنے سامنے سیٹوں پر بٹھایا ہوا تھا۔ موٹی موٹی چادریں دونوں نے اوڑھ رکھی تھی۔ باہر یخ بستہ ہوا چل رہی تھی۔ ان کے کپڑے نم ہونے کے سبب دونوں کو شدید سردی لگ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے ہوئے پھونکے پہ پھونکے مار رہی تھی۔ پولیس دونوں کو بازیاب کرنے کے بعد جائے وقوع کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ نفری کی کثرت دیکھ کے وہ دونوں ابھی تک شوق میں تھی۔ اتنے سپاہی تو شندور میں تعینات کیے جاتے تھے، ان کو کتنا سنجیدگی سے لیا گیا تھا۔ گل ہلکی ہلکی کانپتے ہوئے دور ڈی ایس پی کے ساتھ کھڑے اسد کو دیکھ رہی تھی، جس کو اس نے پوڑی کے کھم کی وجہ سے سیکنڈ میں پہچانا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ڈی ایس پی کی باتیں سن رہا تھا۔ یقین نہیں آتا ہم باہر آ گئی ہے، عبادہ نے تھر تھراتے لبوں کے ساتھ بمشکل کہا۔ مجھے بھی۔ وہ کپ کپائی۔ یہ لڑکا کون ہے جس نے بچایا ہے؟ عالیہ گودائی کا بیٹا۔ اوہ! سردی کے سبب دونوں کے ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ ناک اور آنکھیں تو پہلے ہی زکام زدہ مریض کی طرح لگ رہی تھی۔ عبادہ کی سونسوں شروع ہو گئی تھی۔ گل مسلسل ہاتھوں کو گرم پھونکے مارے تھی۔ شکریہ سر، سمجھ گیا، اسد نے ممنونیت سے کہا، پھر پیچھے ہو گیا۔ ڈی ایس پی اب واکی ٹاکی سے تھانے اطلاع پہنچا رہا تھا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے قدم قدم گل کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے گل غیر آرام دہ ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے آپ دونوں؟ موبائل کے سامنے رکتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ عبادہ نے سر ہلایا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، پھر ذرا دوستانہ انداز میں گل کی طرف نظر اٹھائی۔ آپ ٹھیک ہے گل؟ ٹھیک ہوں، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ گڈ، شکریہ ہماری مدد کرنے کے لیے، آپ نہ آتے تو ہم وہیں مر جاتے۔ عبادہ جذباتی ہو گئی۔ شکریہ کی کیا بات ہے، میری جگہ کوئی بھی آپ لوگوں کو اغوا ہوتے ہوئے دیکھتا تو یہی کرتا۔ میرا نہیں خیال کوئی غازان سے ٹکر لیتا۔ وہ شانے اچکا کے بولی، یہ آپ ہے جس نے اتنا بڑا ظرف دکھایا ہے؟ وہ شاید اس لیے کہ کسی زمانے میں کوئی تھا جس نے میری مدد نہیں کی تھی اور میں اپنی ڈگری مکمل نہیں کر سکا، سوچا اس کی مدد کر دوں، کیا پتا اسے اس کی غلطی کا احساس ہو جائے۔ اس نے کنکھیوں سے گل کو دیکھا جس نے بے اختیار پہلو بدلا تھا۔ کیا مطلب؟ عبادہ چونکی۔ مطلب یہ کہ ہم کہاں جائیں گے؟ گل نے تیزی سے اس کی بات کاٹی اور ذرا مسکرایا۔ جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ کہاں؟ لہجہ سپاٹ تھا۔ اسد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شندور۔ 2 گھنٹے پہلے پرزور بارش شروع ہو گئی تھی۔ وہ سارا موسم جو کل دوپہر سے اپنا رعب دکھا رہا تھا، رات میں کھل کر برسا تھا۔ شندور میں سردی قدرے بڑھ گئی تھی۔ سطح سمندر سے اونچائی کے سبب یہاں بسا اوقات سردی ہی رہتی تھی۔ بارش کی وجہ سے تاحال پہاڑوں پر دھند تھی۔ کیمپ اور خیموں کے کپڑے گیلے پڑے تھے۔ آج کے دن لوگوں میں جوش پچھلے 2 دن سے زیادہ لگ رہا تھا۔ آخری دن تھا۔ چترال اور گلگت کا فائنل میچ شروع ہونے والا تھا۔ شندور کے میدان کی سرحدیں لوگوں کے ہجوم سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ڈھول اور بانسریوں کی آوازوں سے سارا جہاں گونج رہا تھا۔ کامنٹری کی بھاری اور مشینی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ میچ شروع ہونے والا تھا۔ دونوں ٹیموں کے گھوڑے میدان میں لائے جا رہے تھے۔ ان کے منتظمین ان کے ساتھ تھے۔ کھیل کے سربراہ کے ہاتھ میں بال اور وہ آگے آگے چل رہے تھے، اپنی اپنی ٹیموں کو بما گھوڑوں کے میدان میں آتے دیکھ کے شائقین استقبال کے لیے نشستوں سے کھڑے ہو گئے۔ وہ تالیوں اور سیٹیوں سے ان کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ کھلاڑیوں نے سرخ چترالی اور ہلکی نیلی گلگت کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ ان کے سروں پر کھلے ہیلمٹ تھے اور پیر گھوڑوں کے ذہن میں کس کے رکھے ہوئے تھے۔ وہ پولو اسٹک کو کندھوں پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے لگام پکڑے میدان میں پوزیشن بنا رہے تھے۔ ہر ٹیم کے 6 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ یہ 6 کھلاڑی ایک زاویے میں کھیلتے ہیں۔ پہلے 3 کھلاڑی ہمیشہ آگے کھیلتے ہیں، چوتھا کھلاڑی درمیان میں ہوتا ہے، 5واں اور چھٹا کھلاڑی پیچھے کھیلتے ہیں۔ وہ آگے نہیں جاتے۔ بال کو سب سے زیادہ ہٹ کرنے والا کھلاڑی چوتھا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی رسائی دونوں طرف ہوتی ہے۔
اس پر باقیوں کی نسبت پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ابتہاج کی یہی پوزیشن تھی۔ گو کہ سندور اور پولو ایک فری اسٹائل گیم ہے، اس کے کچھ خاص اصول نہیں، یہ دلوں اور محبتوں سے کھیلا جاتا ہے، لیکن دونوں ٹیموں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو اس کے تحفظ کے لیے یہاں شائقین کھلاڑی پہ کڑی نظر رکھتے ہیں۔ پولو کا یہ میدان زیادہ بڑا نہیں ہے، اس کے گرد بیٹھے شائقین کی نظریں گیند کھلاڑیوں اور یہاں تک کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ میدان کے احاطے کے گرد پولیس والے کھڑے تھے جن کا کام ہجوم کو میدان میں آنے سے روکنا تھا۔ میدان کے درمیان سفید لائن تھی جو دونوں ٹیموں کا بارڈر تھا، جیسے کبڈی میں ہوتا ہے۔ میدان میں شمالی طرف کرسیاں تھیں، وہ لوگ ایسے ہی زمین پر جمگٹھا بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھوڑے اپنی دھن میں جیسے ہی ان کے قریب جاتے ہجوم میں کھلبلی مچتی اور سب اٹھ کے پیچھے بھاگ جاتے کہ کہیں گھوڑے اوپر نہ چڑھ جائے۔ رستم ابھی تک بھپرا ہوا تھا، اس کے نعم البدل کے طور پر ابتہاج کو دوسرا گھوڑا دے دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت میدان میں گھوڑے پر سوار بال پھینکے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ لوگ سربراہی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یوسف خان کا موڈ بری طرح آف تھا۔ گل نہیں پہنچی تھی جس کی وجہ سے اس کی جگہ وہی کھلاڑی پر پھر سے آ گیا تھا جس کو نکالا گیا تھا۔ ظاہر ہے مقامی کمیٹی گل کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میچ کا اپنا وقت ہوتا ہے، وہ وقت مقررہ پر شروع اور ختم ہوتا ہے۔ ہر کھلاڑی عزت و مقام رکھتا ہے۔ گل کا سردار قبیلے سے ہونا اسے وی آئی پی نہیں بناتا تھا کہ اس کا انتظار کیا جائے۔ گل کے نہ پہنچ پانے کی وجہ سے پنڈال کے نیچے کرسیوں پر براجمان یوسف خان بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ دونوں کو لانے کی ذمہ داری غازان نے لی تھی۔ یوسف خان نے اس سے 10 بار پوچھ چکا کہ وہ اب تک کیوں نہیں پہنچی۔ ہر بار اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، صداقت فون نہیں اٹھا رہا، میں دیکھتا ہوں۔ کئی گھنٹوں تک وہ بے قراری سے لب کاٹتے رہے۔ میچ شروع ہو گیا تھا۔ انہوں نے غازان کو بلایا، کرسیوں کے درمیان سے جگہ بناتے اور لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے یوسف خان کے پاس پہنچا اور ذرا سا ان کے منہ کے قریب جھک گیا۔ بھول آ گئی ہے کیا؟ وہ بہت پریشانی سے پوچھنے لگے۔ وہ نالوں سندور جانے والے راستوں پر 3 نالے بہتے ہیں جن میں بارش کے بعد طوفانی آتی ہے۔ ان نالوں کے بہہ جانے کے بعد ہی کوئی گاڑی اس جگہ کو کراس کر کے نکل سکتی ہے۔ میں پھنس گئے ہیں تایا جان، صداقت نے بتایا ہے۔ کیا؟ یوسف خان کا منہ کھل گیا۔ کب نکلے ہیں وہ وہاں سے؟ بارش تو کچھ ہی دیر پہلے ہوئی ہے نا۔ نالے کیسے آ گئے؟ نہیں جانتا، شاید آخری نالے میں تھے وہ لوگ۔ میچ شروع ہو گیا، وہ نہیں آئی اب تک۔ یوسف خان نے پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ نہیں پہنچی تو وہ لڑکی سب برباد کر دے گی۔ خان جی آپ فکر مت کریں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گی، غازان نے عجیب سے انداز میں کہا۔ تم کسی کو بھجواؤ وہاں اس کی مدد کے لیے۔ میں بھجوا چکا ہوں خان جی، ایک گاڑی بھیجی ہے، وہ لوگ لے کر آتے ہوگے۔ غازان نے جھوٹ بولا۔ اب کیا کریں؟ انہوں نے تشویش سے پیشانی مسلی۔ اسی لمحے میدان میں ریفری نے بال کو اچھال دیا، سائرن بجا اور گھوڑے دھڑا دھڑ بال کے پیچھے بھاگنے لگے۔ فضا میں لوگوں کا ایک بھیانک شور اٹھا، چیخیں، تالیاں، سیٹیاں، کہے۔ غازان نے میدان کو دیکھا، پھر دھیرے سے گردن موڑ کے یوسف خان کو۔ میچ شروع ہو گیا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے بے بسی سے شانے ڈھیلے چھوڑ دیے۔ غازان نے ان کو واجبی تسلی دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا تھپکنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا۔ میچ کے پہلے مرحلے کا مقابلہ شروع چل رہا تھا۔ سبز گھاس پہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے گرد اٹھ رہی تھی۔ کھلاڑی ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے، اسٹک ان کے ہاتھوں میں تھی، وہ گھوڑوں سے ذرا جھک جھک کے بال کو ہٹ کر رہے تھے۔ وہ مسکراتا اور سربراہی نشستوں کو چھوڑ کے پیچھے آ گیا۔ وہاں اس کا باپ کھڑا تھا، لانگ اوور کوٹ پہنے، سر پہ پکول رکھے، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے سے سگار سلگا رہا تھا۔ آنکھوں پہ موٹی فریم کا چشمہ تھا اور گردن میں گول سا سرخ مفلر۔ وہ بے نیاز کھڑے تھے، ہلکے ہلکے مسکرا رہے تھے۔ غازان ان کے شانے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے کیونکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، سردی لگ رہی تھی۔ اس نے بھی کپڑے بدل لیے تھے۔ وہ کالی پینٹ اور سرمئی جرسی ہائی نیک شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہنا تھا، البتہ سر پہ پکول رکھی ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہا تھا بھیڑیا؟ انہوں نے رکھائی سے پوچھا۔ یہی کہ ان کی پیاری بھتیجی اب تک کیوں نہیں پہنچی؟ وہ طنز سے ہنس دیا۔ بھتیجی کی فکر ہو رہی ہے؟ انہوں نے سگار منہ میں رکھا اور کش لیا۔ بیٹے کے حادثے کے بعد کیا ہوگا؟ رستم کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی تو بہت ساری چیزوں کی فکر کرنی ہے اس کو۔ غازان نے کہکا لگایا۔ کیا کرتے ہیں بابا، وہ مر جائیں گے تو مرنے دو، کسے فرق پڑتا ہے؟ اب تو تم، انہوں نے اس کی پکول سیدھی کی، سردار بننے والے ہو۔ غازان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ میں یا آپ؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اس کے کان قریب جھکے۔ ہم دونوں۔ اور جب ہی میدان میں چترال کی طرف سے ابتہاج نے پہلا گول کر دیا، میدان شور سے جھنجھنا اٹھا۔ موٹی چچی سربراہی نشست پہ خوشی سے مچل گئی۔ انہوں نے زور زور سے تالیاں بجائی، پھر ایک دم رکی۔ سردارنی تھی، اتنا واویلا زیب نہیں دیتا تھا۔ فوراً سے مسکراہٹ دبائی، پیچھے ہوئی اور پہلو بدلا۔ غازان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ نئی ملا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جانے دو، بہت شوق ہے اس کو خوشیاں منانے کا بابا۔ وہ موٹی چچی کو دیکھ کے دانت چبا رہا تھا۔ اس کا بیٹا ہے وہ، منانے دو خوشی، کچھ دیر بعد ان کو بھی تو غم منانا ہے۔ وہ کمینگی سے مسکرائے۔ غازان نے نظریں گھما دی۔ میدان میں ہلچل مچی ہوئی تھی، وہ اس طرف متوجہ ہو گیا۔
2 مرحلوں کا میچ ختم ہو گیا۔ چترال 6-4 سے جیت گیا تھا۔ اتحاد نے 3 گول داغے تھے۔ اب تک وہی مین آف دی میچ تھا۔ اس وقت کھلاڑی بریک لے رہے تھے۔ سب اپنے اپنے گھوڑوں کے پاس تھے، انہیں پانی پلا رہے تھے۔ بریک کے دوران خالی میدان میں ایک طرف لڑکیاں کالاش کا ثقافتی رقص پیش کر رہی تھیں اور دوسری طرف گلگت کے لڑکے گلگت کا روایتی ڈانس دکھا رہے تھے۔ کالاشی رقص میں خواتین جگہ سے ہل رہی تھی اور ایک دائرہ بناتے ہوئے پیروں کو آگے پیچھے کر رہی تھی، جبکہ گلگت کے لڑکے ایک ہی جگہ کھڑے ایک فنکارانہ انداز میں سینے اور کندھے کو ہلا رہے تھے۔ وہ دائرے میں نہیں گھوم رہے تھے۔ ابتہاج کے گھوڑے کو کوئی ملازم پانی پلا رہا تھا۔ وہ اپنے اسٹک ہاتھ میں پکڑے بھاگتا ہوا یوسف خان کے پاس آیا۔ ماں، دادی، چچی سے لاڈ اور پیار لینے کے بعد سائمہ سے دادا اور شاباشی لی۔ وہ سب سے ملتے ہوئے مسکرا رہا تھا، لیکن جب یوسف خان کے پاس پہنچا تو مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ باپ کے گلے لگنے کے بعد انہیں ایک سائڈ پہ لے آیا۔ بابا، گل کہاں ہے؟ اس نے دبے دبے غصے سے پوچھا۔ آ رہی راستے میں ہے۔ اتنا لمبا راستہ تو نہیں ہے؟ کیا اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہی ہے؟ اس نے جل کے کہا۔ قریبی نالے میں پھنس گئے ہیں وہ لوگ۔ غازان نے گاڑی بھجوائی، آتی ہوگی۔ وہ مصنوعی ہاتھ دباتے ہوئے بولے۔ اضطراب ختم نہیں ہو رہا تھا۔ غازان نے گاڑی بھجوائی ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھا اور پلٹ کے ہجوم میں غازان کو ڈھونڈنے لگا۔ دور کسی گلگت کے قبیلے کے سردار سے بات کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے ابتہاج کا ماتھا ٹھنک گیا۔ اس نے گاڑی بھجوائی ہی نہیں ہوگی۔ وہ کیوں بھجوائے گا؟ آپ نے فون پر بات کی؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ نہیں، غازان کر رہا ہے۔ اسی لمحے میدان میں تیسرے مرحلے کا سائرن بجا۔ کھلاڑی گھوڑوں پر چڑھنے لگے۔ ابتہاج گڑبڑا گیا۔ بابا، ان کو فون کرے، ان سے رابطہ کرے، وہ بالکل آ رہے ہیں۔ وہ کہاں ہیں؟ ان کو پتہ ہوگا، آپ ان کو کال کریں۔ اس نے آپ پر زور دیا۔ کھلاڑی میدان کی طرف جا رہے تھے۔ اس کا گھوڑا صرف رہ گیا تھا۔ بابا، میں صبح سے رابطہ کر رہا ہوں، نہیں ہو رہا، اس کے بعد میں بات نہیں کر سکوں گا۔ فائنل راؤنڈ آنے والا ہے، پلیز آپ رابطہ کریں۔ وہ چلتے چلتے کہہ گیا اور لوگوں کے ہجوم میں چرتا جگہ بناتا میدان کی طرف بھاگ گیا۔ مہمان خصوصی نشستوں پر برجمان ہو رہے تھے، شائقین تھم رہے تھے۔ میدان سے کالاشی اور گلگت رقص کلب واپس جا رہا تھا۔ وہ سربراہی نشستوں کی طرف چلے گئے۔ میدان میں ایک طرف گھوڑے فائنل راؤنڈ کے لیے گھوڑے سانس لینے کو رکے تھے۔ یہ 10 منٹ کی بریک تھی۔ کھلاڑی بہت بوکھلائے ہوئے تھے، گھبرا رہے تھے۔ اب تک چترال کا پلڑا بھاری تھا۔ آخری راؤنڈ میں فیصلہ ہونا تھا کہ کون فتح یاب ہوگا۔ غازان اب کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ آخری مرحلہ اس کا پلان کیا ہوا تھا۔ اس کا باپ فخر سے گردن اکڑا کے میدان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تصور کر رہا تھا کہ یہاں کچھ دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ اس تصور سے وہ محسوس ہو رہا تھا۔ غازان نے گھڑی میں وقت دیکھا، بس 7 منٹ رہ گئے تھے۔ تم نے رضا کو سب سمجھا دیا ہے نا غازی؟ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہ ابھی تک شک کا شکار تھے۔ جی بابا، بس تماشا دیکھے کیا ہونے والا ہے، غازی نے سنسنا کر جوش سے کہا۔ اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ پنڈال میں ملازم مہمان خصوصی کے آگے چائے رکھ رہے تھے۔ موسم بھی خراب ہو رہا تھا۔ آسمان گھنگھور گھٹاؤں سے بھر گیا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ پنڈال کا کپڑا اڑ رہا تھا۔ یوسف خان کے چہرے پر تہہ بہ تہہ پریشانی تھی۔ ان کی چائے ان کے سامنے میز پر پڑی تھی۔ وہ اتنی ہمت نہیں کر رہے تھے چند گھونٹ زہر مار کر پی لے۔ بیجان، موٹی چچی اور عالیہ ہنس رہے تھے۔ ان کے مدھم کہہ پنڈال میں گونج رہے تھے۔ موٹی چچی کو اپنے چہیتے پر بڑا مان آ رہا تھا۔ غرور اور تکبر سے ان کی گردن جھک نہیں رہی تھی۔ میدان میں سائرن بج چکا تھا۔ ابتہاج اور باقی کھلاڑی آخری راؤنڈ کے لیے میدان میں اتر چکے تھے۔ گھوڑے دھڑا دھڑ بھاگ رہے تھے۔ شائقین سانس روکے اس سنسنی خیز مقابلے کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف خان ماتھے پر بل ڈالے اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ موٹی چچی شال سنبھالتی ذرا دھونس سے بیٹھی تھی۔ ان کا بیٹا جیتنے والا تھا۔ کمنٹیٹر اونچی آواز میں تبصرے کر رہے تھے۔ غازان اور نعیم جو چوکنا بیٹھے ہوئے تھے۔ ہوا سرسرا رہی تھی، بادل اون اون تیر رہے تھے۔ میدان میں الغم مچا ہوا تھا۔ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کانوں میں موسیقی کی طرح پڑ رہی تھی۔ یوسف خان ہونٹ کانٹ رہے تھے۔ نیچے میدان میں موجود ڈی ایس پی فون لیے اوپر آ رہا تھا۔ دور ہجوم میں موجود مجاہد خان پنڈال کو دیکھتے ہوئے بھاگ رہا تھا۔ بیجان سائمہ کی بات پر ہنس رہی تھی۔ بریکھنا چائے پی رہی تھی۔ سب ہنس رہے تھے، خوش تھے۔ میدان میں سفید لکیر کے قریب گھوڑے پہنچ گئے تھے۔ گلگت کے لڑکے آگے تھے اور ابتہاج پیچھے۔ بال درمیان میں تھی۔ وہاں بے حد گرد بھر گئی تھی۔ کوئی کھلاڑی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ شائقین گردنیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے۔ ابتہاج کا گھوڑا پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ وہ ہلکا سا نیچے جھکا، اسٹک سے بال کو ہٹ کیا۔ اسی لمحے پیچھے سے آنے والے رضا کے گھوڑے کے منہ نے اس کی پشت پر اسے زور کا ٹوکا دیا۔ اسی لمحے موٹی چچی کے دل میں ایک گھبراہٹ اٹھی، ایک ٹیس۔ وہ چونکی، بے ساختہ دل پہ ہاتھ رکھا۔ آس پاس سب ٹھہر گئے، جیسے تالاب کا پانی پتھر گرنے کے بعد ٹھہر جاتا ہے۔ ابتہاج کے ہاتھ سے لگام چھوٹی، ہوا میں گھوڑے کی ہنہناہٹ گونج گئی۔ اس کا پیر زین میں مڑا اور وہ پورے قد سے زمین پہ جا گرا۔ اس کا ایک پیر زین میں اٹکا ہوا تھا۔ گھوڑا گھبرا گیا۔ وہ مڑا، پلٹا، بھپرا اور پھر سر پٹ بھاگنے لگا۔ ابتہاج سر کے بل گھوڑے کے ساتھ کھنچتا چلا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھاگتے گھوڑے کی لگامیں کھینچی۔ گھوڑے زور سے ہنہنائے۔ وہ گھوڑے سمیت پلٹے۔ ابتہاج کا گھوڑا ان کے درمیان سے زن سے آگے نکل گیا۔
سیڑھیاں چڑھنے والا ڈی ایس پی تھم گیا۔ غازان اور نعیم کی باتیں کھل گئی، دل مسرت سے دھڑکے۔ یوسف خان بھی جان، موٹی چچی بے اختیار کرسیوں سے کھڑے ہوئے۔ شائقین میں ایک بے چینی دوڑ گئی، شوق، بے یقینی، حیرت ہی حیرت۔ اس میں جو چیز سنائی دی تھی وہ گھوڑے کو روکو منتظم کی آواز تھی جو میدان میں حواس باختہ انداز میں کودا تھا۔ ابتہاج کا گھوڑا شمالی سمت بیٹھے ان لوگوں نے روکا تھا جو زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کئی لوگوں نے اسے لگام سے پکڑا، کچھ نے دم سے، اور بالآخر گھوڑا تھم گیا۔ ایک جمگٹھا سا ابتہاج پہ جھپٹا، اس کا پیر چھڑایا، وہ پوری طرح نیچے ہو گیا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بری طرح کرہا رہا تھا۔ مقامی لوگوں نے جھک کے اسے اٹھایا اور جب منتظم نے ریسکیو ٹیم اور میڈیکل ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہٹو پیچھے، سائڈ پہ ہو جاؤ سب۔ منتظم ہجوم چیرتے ہوئے آگے آیا، جب تک دو لوگوں نے اس کی بغلوں کی نیچے کندھے دے کر اسے اٹھایا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، سینہ رگڑا ہوا تھا، پیچھے سے قمیض گھس کے پھٹ گئی تھی، چہرہ دھول مٹی اور خون سے بھرا ہوا تھا۔ منتظم نے فوراً اسے اسٹریچر پر لٹایا اور میڈیکل ٹیم اس پہ جھک گئی۔ منتظم اور پولیس نے ٹیم کے گرد باڑ بنائی اور لوگوں کو دور کر دیا۔ لوگ قدم قدم پیچھے ہوتے دور چلے گئے۔ اب میدان میں سب دیکھ سکتے تھے کہ ابتہاج کا علاج ہو رہا ہے۔ پنڈال سے یوسف خان اور غازان بھاگ کے نیچے آئے۔ موٹی چچی کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، وہ اپنی نشست پہ مچلتے ہوئے ڈھاڑے مار مار کے رو رہی تھی۔ میرا بچہ ابتہاج، میرا بیٹا۔ بیجان انہیں تسلی دے رہی تھی۔ عالیہ بیگم انہیں سرد مہری سے دیکھ رہی تھی۔ کبھی یہاں ان کا بھائی زندگی کی رمق ہار گیا اور کبھی وہ انہی کی جگہ پر بیٹھ کے سینہ پیٹ رہی تھی۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ورنہ غم تو ازل سے سب پہ ایک ہی طرح کے گزرے ہیں۔ نعیم اللہ ہجوم میں کھڑا کسی ملازم سے بات کر رہا تھا، اس کا دھیان میدان کی طرف نہیں تھا۔ میڈیا کی ساری کوریج ان کی طرف تھی۔ وہ پاکستان کے ٹی وی چینلوں میں دکھایا جا رہا تھا۔ ایک گرما گرم بریکنگ نیوز بن گئی تھی۔ صحافی کیمروں کے آگے کھڑے بریفنگ دے رہے تھے اور یوٹیوبرز ٹھنڈی بےرحمی دکھاتے ہوئے اپنے کیمرے لے کر میدان میں آ گئے تھے۔ انہیں کانٹینٹ شو مل گیا تھا۔ ہر طرف سنسنی اور اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ لوگ سانس روک کے دیکھ رہے تھے۔ غازان اور یوسف خان 2 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ ابتہاج بازو دباتا ہوا کرہا رہا تھا۔ میڈیکل ٹیم کے ڈاکٹرز اس کی مرہم پٹی کر رہے تھے۔ ابتہاج کے دائیں ٹانگ کی ہڈی میں کریک آ گیا تھا، کمر بھی بہت بری طرح رگڑ گئی تھی اور ماتھے پر بھی چوٹ کے نشان تھے۔ وہ سسک رہا تھا۔ غازان کے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ تھی۔ منتظم جس نے سندور کا انتظام کیا تھا وہ اوپر سے آرڈر ملنے پر آگے آ رہے یوسف خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ خان، ابتہاج انجرڈ ہو گیا ہے، ہم اس کو طبی خیمے میں لے کر جا کے اس کی مرہم پٹی کرتے ہیں۔ آخری مرحلہ ہے، ٹیم چترال کی طرف سے نیا کھلاڑی لے آئیں تاکہ ہم میچ شروع کر سکیں۔ ظاہر ہے یہ کھیل کا اصول تھا، زخمی کھلاڑی کو جلد از جلد میدان سے ہٹایا جاتا اور ملتوی کھیل جاری کر دیا جاتا۔ یوسف خان کے دل میں ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن غازان نے بڑی نرمی سے ان کا کندھا تھاما۔ پہچان چلیے، اس کو ڈاکٹر دیکھ لیں گے، ہمیں کھیل شروع کرنا ہے۔ وہ واجبی فکر اور ہمدردی سے ان کے کان کے پاس بولا۔ دل میں جگنو اڑ رہے تھے، دل خوشی سے پھول رہا تھا۔ ابتہاج لبوں کو دانتوں میں دباتا درد کو برداشت کر رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ ران پہ تھے۔ یوسف خان بادل نوخاستہ پیچھے ہوا، جاتے ہوئے وہ مڑ کر ابتہاج کو دیکھ رہے تھے۔ ابتہاج کی آنکھوں کے آگے دھند چھا رہی تھی، لوگ آسمان گھوم رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میڈیکل ٹیم نے اس کا اسٹریچر اٹھایا اور میدان سے باہر لے جانے لگے۔ فضائیں عجیب سی ہو رہی تھی، بادلوں میں خنکی آ گئی تھی، ہوا بے حد ٹھنڈی ہو گئی تھی، یا پھر حالات کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شائقین ایک دوسرے سے شعلے لے کر ان میں دبک رہے تھے۔ میدان میں کھلاڑیوں کے گھوڑے قدم قدم آگے آ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے کا اضطراب اب مدھم پڑ رہا تھا۔ ڈی ایس پی مایوسی سے اپنی جگہ کھڑا تھا۔ وہ یوسف خان کی حالت سمجھ رہا تھا، اس لیے اس نے میچ کے ختم ہونے کا انتظار کیا۔ نعیم اللہ اسے پنڈال میں کھڑا نظر آ گیا۔ اس سے چند سیڑھیاں نیچے وہ سگار پھونکتے ہوئے دلچسپی سے میدان کو دیکھ رہا تھا، جہاں کناروں پر اضافی نفری شطرنج کے موروں کی طرح آگے پیچھے کھڑی تھی۔ نمبر پلیٹ لگانے والا آدمی بل بورڈ کے پاس ہاتھوں میں مختلف نمبروں والی پلیٹس پکڑ کے بے تابی سے اچھال رہا تھا۔ پنڈال میں سربراہی نشستوں پر بیٹھے یوسف خان کو عالیہ جھک کے تسلی دے رہی تھی۔ موٹی چچی اٹھ کے خیموں میں ابتہاج کے پاس چلی گئی تھی۔ غازان واپس اپنے باپ کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ چترال کی انتظامیہ خوش تھی اور کمنٹیٹر پرجوش۔ میرے بچے، اس دنیا میں انسان اور حیوان میں ایک فرق ہے، انسانیت کا فرق۔ یہ جذبہ جسے ہم انسانیت کہتے ہیں، یہ وہ بے عیب سی کشش ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے ایک ہی طرح کے جاندار ہونے کے سبب ہوتی ہے۔ یہ انسان سے نکلی ہے، لیکن یہ ختم نیت پر ہوتی ہے۔ نیت جو 2 طرح کی ہوتی ہے، اچھی اور بری۔ نیت دراصل ہمارا ارادہ ہوتا ہے، یہ کسی بھی صیغے میں 2 طرح سے کام کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے ساتھ جب نیت خراب ہو تو اس میں برائی آ جاتی ہے اور وہ انسانیت نہیں، حیوانیت بن جاتی ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا گلے لالا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس چیز کو اچھے سے سمجھو، یہ لوگوں سے بچنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بری نیت حیوانیت ہوتی ہے، کیونکہ حیوان اپنے اندر ہمدردی نہیں رکھتے، انسانیت کی جڑ ہے۔
ہمدردی انسانیت کا تنا ہے، غم گساری انسانیت کا پھول ہے، محبت اور انسانیت کا پھل کیا ہے؟ گلے دوستی۔ شاباش۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ رستم سامنے کھڑا تھا، 20 قدم کے فاصلے پر میدان تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ سیاہ فراق میں ملبوس تھی، کلیم اللہ کی اسٹک عبادہ کے پاس تھی، وہ ہونٹ دبا رہی تھی، نروس تھی، نا اعتباری تھی۔ ماتھا پٹی کو عبادہ نے اتروا دیا تھا۔ کسی بھی کھیل میں 7ویں کھلاڑی کا نام کوئی نہیں لیتا، کبھی اس کی ضرورت کچھ نہیں پڑتی۔ بڑی بڑی ٹی وی اسکرینوں پر دکھایا جاتا ہے۔ کمنٹیٹر تمہید باندھ رہا تھا، گازان سینے پر ہاتھ باندھ کے کھڑا بار بار ایڑیوں پہ ایکسائٹمنٹ سے اٹھ رہا تھا۔ میں آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اس کھلاڑی کا نام سن کے میرے ہوش اڑ گئے ہیں۔ میں تو کیا، آپ بھی یہ سوچیں گے کہ شندور پولو کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تو آج کیسے؟ حیوانیت انسانیت کے پودے میں سب سے پہلے پھل کھاتی ہے۔ آپ کو جو انسانیت نہیں دکھاتا وہ آپ کا دوست ہی نہیں ہے۔ وہ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں وقت کا بہانہ، طبیعت کا بہانہ، مصروفیت کا بہانہ اور گھر والوں کا بہانہ نہ بناتا ہو، جو آپ کے ہر وقت ہر لمحہ کام آئے۔ دوست پتہ ہے کیسے بنتے ہیں؟ دوستوں پہ جان مارنی پڑتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں گھر ایسے ہی نہیں ہو جاتے، ان کے درد سمجھ کے ان کا مداوا کرنا پڑتا ہے، ان کے دکھ کو سانجھا ماننا پڑتا ہے۔ ہم جس کے دل میں ہمدردی کی جڑ لگاتے ہیں وہ لوگ ہمیں دوستی کا پھل دیتے ہیں، اور یہ ساری خوبیاں کس کے اندر ہوتی ہے؟ انسانیت کے اندر۔ اگر تم میں انسانیت نہیں ہے تو تم میں ہمدردی، غمگساری، محبت اور دوستی بھی نہیں ہے۔ بابا، انسانیت کے پودے میں پتے کیا ہوتے ہیں؟ پتے ہوتے ہیں خلوص اور اپنائیت، جو کرے سچے دل اور بے مقصد کرے۔ رستم سنہری کاٹھی پہنے تن کے کھڑا تھا، فخر کرتا ہوا، سواری کی پیشکش کرتا ہوا، اپنے شہ سوار کا استقبال کرتا ہوا۔ اس نے زین میں پیر رکھا، اس کی گردن کے بال پکڑے اور اٹھ کے ہوا میں فراق لہراتے ہوئے کاٹھی پر بیٹھ گئی۔ رستم کھڑا رہا، فرما بردار تھا، ہلا تک نہیں۔ اس نے جھک کے اس کی گردن سہلائی۔ شندور کی سرزمین پہ آج یہ پہلا واقعہ ہوگا۔ ناظرین، سامعین، دل تھام لیجئے، یہ خبر آپ کو چھوٹا سا ہارٹ اٹیک دلا سکتی ہے۔ کمنٹیٹر نے شائقین میں تجسس کی کھلبلی مچا دی، لوگ بے چین ہو گئے۔ گازان ٹھٹکا، اتنی تمہید کیوں باندھ رہا تھا یہ؟ ہر سال تو کھیلتا ہے وہ۔ مجھ میں انسانیت ہونی چاہیے یا نہیں؟ تم بتاؤ۔ ہونی چاہیے، بہت زیادہ۔ شاباش، جب تم میں انسانیت ہوگی تم دوسروں کو خود سے پہلے رکھو گی، تب تک تم ایک بہترین انسان بنو گی۔ لیکن جس دن تم نے خود کو آگے کیا، لوگوں کو پیچھے کیا، اس وقت تم ایک کامیاب انسان بنو گی۔ اور ہر کامیاب انسان بہترین نہیں ہوتا گل، تمہیں پہلے بہترین بننا ہے اور پھر کامیاب۔ عبادہ نے ہاتھ بڑھا کے اسے ہیلمٹ دیا۔ چچا، کیا وجہ ہے کہ میں پولو کے لیے منتخب نہیں ہو رہی؟ میں کھیل سکتی ہوں، تم وہ چھوٹے کپڑے پہنو گی، وہ شرٹ، وہ پینٹ، کیا خرابی ہے ان میں؟ میں حجاب کر لوں گی۔ حجاب تمہارا سر ڈھانپے گا، تن نہیں۔ کبھی مجاہد نے تنفر سے کہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو سر پہ رکھا، دائیں پلو سینے پر ڈالتے ہوئے بائیں طرف گزارا اور سر سے پن نکال کے کندھے پر لگا دی۔ سر پہ پلو آگے کھینچا، بال چھپا لیے، اب صرف گردن نظر آ رہی تھی۔ اس نے ہیلمٹ سر پر رکھ کے اسٹریپ کو ٹھوڑی کے نیچے نتھی کر دیا، اب گردن بھی چھپ گئی۔ ہر پیشہ، ہر کھیل کا لباس اس کی شناخت کے لیے ہوتا ہے چچا۔ ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں تاکہ پہچانے جائے، یہ ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ میں شرٹ نہیں بھی پہنوں گی تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، کیونکہ شندور فری اسٹائل پولو ہے۔ یہاں میں گھاگرا، ساڑی، فراک سب پہن کے کھیل سکتی ہوں، اور میں صرف شندور ہی کھیلنا چاہتی ہوں نا، پلیز۔ اس کی آنکھوں میں سایہ تھا، بابا کا سایہ، پلکیں اٹھی ہوئی تھی، کاجل بہہ گیا، نیلی آنکھوں میں اضطراب تھا، گلابی ہونٹ خشک تھے، لیکن دل ایک عزم سے دھڑک رہا تھا۔ عبادہ نے اس کی طرف اسٹک اچھالی، اس نے اچک کے پکڑ لی۔ کھوار قبیلے کا ظرف بلند ہو، جو فیصلہ 80 سال سے کوئی نہ کر سکا، کھوار قبیلے نے کر کے نہ صرف اعلیٰ ظرفی کی مثال قائم کی ہے، بلکہ دنیا پر ثابت کر دیا کہ کھیل میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ میدان میں کھلاڑی انتظار کر رہے تھے چترال کے کھلاڑی کا۔ غازان بے چین ہو گیا۔ کمنٹیٹر کیا کہہ رہا تھا؟ کم آن گل، جاؤ اپنا خواب پورا کرو۔ عبادہ نے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ دل تھام کے استقبال کیجیے، تاریخ میں پہلی بار مردوں کے مابین کھیلنے والی پہلی فیمیل کھلاڑی، مس گلے لالہ کلیم اللہ کا۔ غازان کے پیروں سے زمین کھسک گئی، وہ بے اختیار اگلی سیڑھی پر پھسلا، آگے کھڑے ایک آدمی نے اسے پکڑ لیا۔ سوری، وہ خجالت سے کہتا پیچھے اور تیزی سے میدان کی طرف دیکھا۔ رستم میدان میں وارد ہو گیا تھا، گل اسٹک کو کندھے پر ٹکائے، لمبی فراک پہنے، سیاہ گھوڑے پر کسی شہزادی کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ نعیم اللہ کو
اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ گل یہاں؟ اس نے گھبرا کر یہاں وہاں دیکھا، سب لوگ خاموش تھے، ایسے جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ یوسف خان، بی جان، بریشنا، سب کو شوق لگا۔ عالیہ بیگم آنکھوں میں نرمی لیے خوشگوار حیرت سے آگے ہوئی تھی۔ غازہ نے بے ساختہ اپنے باپ کو دیکھا، ان کی رنگت اڑی ہوئی تھی، ان کا اپنا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ یہاں کیسے آئی؟ وہ تو پرانے جھرنے میں تھی، اسے کون لے کر آیا تھا؟ گل، تم پولو کھیل سکتی ہو، ڈرو نہیں رستم سے، ایسے بیٹھو۔ گر جاؤں گی بابا۔ نہیں گرو گی، زین میں پیر کس کے ڈالو، لگام پکڑ لو، جب تم اچھے سے بیٹھو گی تو تم نہیں گرو گی۔ یہ اسٹک پکڑو بابا پلیز۔ چپ گل، ایک دم چپ، خبردار جو تم روئی۔ رستم اتنا سا ہے، گر گئی تو خروش تک نہیں آئے گی، واویلا مت کرو، مضبوط بنو۔ اس نے کس کے زین میں پیر ڈالے، لگام کی رسی کو کئی بل دے کر مٹھی کے گرد لپیٹ لیا۔ جب میدان میں جاؤ تو آس پاس مت دیکھو، بال کو نظروں میں رکھو، پلکیں مت جھپکنا، فوکسڈ رہنا۔ یوں سمجھنا وہ ایک خالی میدان ہے اور تم اکیلی کھیل رہی ہو، جیسے شہ سوار کرتے ہیں۔ کون شہ سوار؟ جیسے حضرت علی، جیسے خالد بن ولید۔ وہ جب گھوڑوں پر سوار ہو کے ہاتھ میں تلوار لیے میدان میں اترتے تھے تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے لشکر ہے، وہ کہتے تھے اس لشکر کے ساتھ ہم ہیں۔ تم جب میدان میں اترو تو یہ دماغ میں نہیں رکھنا کہ تمہارے ساتھ ٹیم ہے، یہ دماغ میں رکھنا کہ تم ٹیم کے ساتھ ہو۔ گل کھلاڑیوں کے پاس پہنچ گئی، اس کا گھوڑا اونچا تھا اور اسٹک لمبی، وہ گلگت کے کھلاڑیوں کو للکارتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کا حزن اور گھوڑے کا جلال دیکھ کے باقی گھوڑے خود بخود پیچھے ہو گئے۔ میڈیا کھچا کھچ تصویریں اتار رہی تھی، خبروں پہ خبریں چڑھ رہی تھی، نیوز ہیڈ لائنز، سرخ پٹیا، صحافی اور شور، کیمرہ اس پہ لگا ہوا تھا۔ لاہور میں آفس میں بیٹھا احمد چائے پیتے پیتے بری طرح چونکا تھا۔ اس کے سامنے لگے ٹی وی پر شندور سے لائیو خبریں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، گل نہیں کھیل سکتی۔ غازہ نے تیزی سے سر نفی ملایا، اس کے ہاتھ پیر نم ہو رہے تھے۔ اس سے 10 قدم دور کیبن تھا، کومنٹیٹر اعلان کر کے اب پانی پی رہا تھا، اس کی تو وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ درمیان میں ہجوم تھا، لوگ کھڑے تھے، وہ راستہ بناتا، لوگوں کو دھکیلتا، گرتا سنبھلتا آگے آیا۔ سبھی جب ہی سینے پر کسی کا ہاتھ پڑا، وہ چلتے چلتے رکا۔ اس نے ٹھٹک کے ہاتھ کو دیکھا، وہ اسد کا ہاتھ تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسی اسنا میں منتظم نے میدان میں گیند اچھالی، کھلاڑیوں نے پوزیشن سنبھالی۔ کہاں جا رہے سردار؟ اسد نے مسکراتے پوچھا۔ سامنے سے ہٹو، مجھے کام ہے، اور برہمی سے بولا۔ گل کو روکنے جا رہے ہو؟ اسد نے طنزیہ لہجے میں پوچھا تو اس نے ٹھہر کے اس بالے لڑکے کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہ اسے ٹیم سے نکال کے روک سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پرانے جھرنے میں مقید کر کے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جگہ سے ہل نہیں سکا۔ میں لایا ہوں اسے، اپنے اس پیشانی پر انگلی بجائی۔ چھوٹی سوچ پر زور مت ڈالیے گا، تمہاری اتنی مجال 2 ٹکے کے لڑکے؟ غازان تان پستے بولا، ہٹو میرے سامنے سے ورنہ ایسی جگہ گھسا ماروں گا کہ کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پائے گا۔ وہ وارننگ دے رہا تھا۔ اسد نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ مارو، ڈٹائی سے للکارا۔ غازہ نے وار کرنے کے لیے مٹھی بھیجی مگر جبھی نعیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اپنے کندھے پر لمس محسوس کر کے وہ پلٹا۔ لوگ میچ دیکھنے میں مصروف تھے لیکن بہت سارے لوگوں کی آنکھیں ان اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ جانے دو، اس دفعہ جانے دو، اس نے زبردستی جبڑے کستے ہوئے کہا۔ مگر بابا تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اپنے بیٹے کو کلائی سے تھام کر پنڈال سے باہر لے گیا۔ غازان زہر کا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ جگنوں کی روشنی بہت خوبصورت ہوتی ہے، سیاہی میں سرد، جیسے کوئلے میں جھلملاتا ہوا ہیرا۔ آنکھوں کو بہت اچھی لگتے ہیں یہ جگنو، مگر جو اتنی خوبصورتی اور روشنیاں پھیلاتے یہ بہت نازک ہوتے ہیں، بالکل ایک لڑکی کی طرح۔ مگر مجھے وہ لڑکی نہیں بننا تھا۔ میں چمکوں گی، میں خوبصورت بھی ہوں گی اور میں ہی سب سے زیادہ مضبوط بنوں گی۔ مجھے کوئی ناخن تلے مسئلے کا نہیں، مجھے کوئی اپنے اصولوں کا پابند نہیں بنائے گا۔ میں گھوڑوں پر بیٹھوں گی، پولو کھیلوں گی اور پورے لباس میں کھیلوں گی۔ مجھے تمہارے معاشرے کی پرواہ نہیں، تمہارے سماج کی فکر نہیں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ کھیل صرف 15 منٹ کا تھا۔ میدان میں رعب دار لڑائی جاری تھی۔ سیاہ پریشین گھوڑے پر بیٹھی گل اور دیگر خوبصورت گھوڑوں پر براجمان پولو کے منجھے ہوئے کھلاڑی۔ گرد کا ایک طوفان تھا جو میدان میں اٹھ رہا تھا۔ گل چھپ کے بڑی مہارت سے گلگت کے کھلاڑیوں کا راستہ روک رہی تھی۔ ایک تو رستم لمبا تھا، سارے گھوڑوں میں واضح نظر آ رہا تھا، دوسرا اس کا تنتنا تھا کہ گھوڑے قریب ہی نہیں آ رہے تھے۔ کھلاڑیوں کو غصہ تھا، ایک لڑکی اور ہار قطعی نہیں۔ وہ گل کے ساتھ مقابلے کے لیے کم، اس پر جھپٹنے کے لیے زیادہ آ رہے تھے۔ گل مکمل پرسکون تھی، اس کا گھوڑا گول کے ستونوں کے قریب جا رہا تھا۔ وقت کے آخری سیکنڈ تھے، 10، 9، 8۔ گلگت کے کھلاڑی پوری جان لگا رہے تھے کہ بال کو روک لے۔ بال جا رہی تھی، شائقین سانس روک کے دیکھ رہے تھے، گردنیں اٹھ رہی تھی، لوگ سیٹوں سے دھیرے دھیرے اٹھ رہے تھے۔ گل جھکی،
زین میں پیر کس دیے، لگام انگلیوں میں سختی سے پکڑ لی۔ آئی لو یو گل، جو میرا ہے وہی تمہارا ہے، تم رستم پہ جتنا چاہے گھڑ سوار کرنا، میں منع نہیں کروں گا۔ گل، رو نہیں پلیز، تم کیوں فکر کر رہی ہو، میں رستم کو بچا لوں گا۔ ابھی میں نے کہا نا کہ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے، سرداری کے بعد میں تم سے شادی کر لوں گا، تم میری سردارنی بن جاؤ گی، ہم خوشی خوشی رہیں گے، پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ میں ابتہاج کے ساتھ وہی کروں گا جو تمہارے باپ نے رمیز کے ساتھ کیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ جاؤ گل، اپنا خواب پورا کرو، تم چھوٹے کپڑے پہنو گی، پینٹ شرٹ، ہم خوشی خوشی رہیں گے، پلیز اس طرح خود کو اذیت مت دو۔ آئی لو یو گل، جو میرا ہے وہی تمہارا ہے، تم رستم پہ جتنا چاہے گھڑ سواری کرنا، میں منع نہیں کروں گا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور پوری قوت سے بال کو ہٹ کیا۔ بال جگہ سے اچھلی اور اڑتی اڑتی دونوں ستونوں کے پار ہو گئی۔ لوگ ٹھاٹھوں کی صورت میں سیٹوں سے اٹھے اور چیخ چیخ کر شور کرنے لگے۔ اس نے رستم کی لگام کھینچی، اس کے پیر چرچرائے، دھول اڑی اور وہ رک گیا۔ اس نے لگام سے تھام کے موڑ دیا۔ گل نے آخری داؤ کھیل لیا تھا، یہ کھیل چترال کے نام۔ کمنٹیٹر نے اعلان کیا تو پورا چترال باڑ توڑ کے میدان میں کود پڑا۔ لوگ لشکر کی طرح گلے لالہ کی طرف بھاگنے لگے۔ میدان میں ڈھول کی تھاپ گونجی اور روایتی گانے بجنے لگے۔ عالیہ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہی تھی۔ یوسف خان ہنوس بیٹھا ہوا تھا، بے جان آنکھوں کی نمی صاف کر رہی تھی۔ اسد پورے دل سے تالیاں بجا رہا تھا۔ مہمان خوشی بہت حیرانگی سے سراہ رہے تھے۔ کچا کچ میدان لوگوں سے بھر گیا۔ گل کے گھوڑے کو لوگوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ وہ مٹھیاں بند کر کے ہاتھ بلند کرتے ہوئے آوازیں لگا رہے تھے، گلے لالہ، گلے لالہ۔ وہ ہلکا ہلکا مسکرا رہی تھی، اسے رونا بھی آ رہا تھا لیکن وہ خود پہ قابو پا رہی تھی۔ لوگ بہت چاہت سے، بہت محبت سے اس کی تعریف کر رہے تھے۔ کلیم اللہ کا چترال اس پہ محبت لٹا رہا تھا، اسے دوستی دکھا رہا تھا۔ پورے پاکستان میں خبریں چل رہی تھی کہ شندور کا آخری میچ چترال کے نام رہا اور آخری داؤ کھیل کر جیتنے والی گلے لالہ نے نایاب نسل کا رستم بھی جیت لیا ہے۔ پنڈال سے لوگ اتر اتر کے میدان میں جا رہے تھے۔ گل نے ہیلمٹ اتارا، چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا، ہلکے ہلکے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، سر پہ دوپٹہ برقرار تھا۔ اس نے ہیلمٹ زین سے نتھی کیا اور گھوڑے سے اتر گئی۔ سامنے سے عالیہ، بیجان اور دیگر معزز خواتین چلی آ رہی تھی۔ گارڈز نے لوگوں کو گل سے دور ہٹا لیا۔ وہ پسینے سے بھیگی بھیگی اور تھوڑی سی خوفزدہ کھڑی تھی۔ رستم کو ایک ملازم لگام سے پکڑ کے لے گیا۔ عالیہ قریب آئی اور تیزی سے اس کے گلے لگی۔ میرا بچہ، بیجان نے آ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کندھا چوما اور پشت سہلاتے پیار کرنے لگی۔ وہ عالیہ سے الگ ہوئی تو دادی کے گلے لگ گئی۔ عالیہ وارفتگی سے دیکھتے اس کا پسینہ پوچھنے لگی۔ بیجان نے ماتھا چوما، گال چومے، انہیں تو لگا تھا یہ آرام سے سکون سے شندور پہنچی ہے، انہیں کیا پتا وہ دوزخ کے کن کن تہوں کو چیر کے آئی ہے۔ بہت اچھے میری ننھی پری، تم نے کمال کر دیا ہے۔ عالیہ اس کا چہرہ والہانہ انداز سے چھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شکریہ۔ اس نے دھیرے سے سر کو خم دیا۔ پیچھے میڈیا کھچا کھچ تصویریں اتار رہا تھا۔ صحافی مائک لیے انٹرویو کے لیے مچل رہے تھے۔ منتظم ہاتھوں میں ٹرافیاں لیے میدان میں آ رہا تھا اور اس کے ساتھی کھلاڑی گھوڑوں سے اتر کے میدان میں اس حصے میں جمع ہو گئے تھے۔ یوسف خان آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پانی کی بوتل پکڑائی۔ گل نے آنسوؤں کو قابو کرتے ہوئے بوتل کھولی اور گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا گلا بری طرح خشک پڑ رہا تھا۔ منتظم ٹرافی کی تقسیم کے لیے جلدی میں تھا۔ آن کی آن میں میدان میں بیک گراؤنڈ شیٹ لگی، سامنے کیمرے سجے، صحافی آئے اور انہیں ٹرافیوں کے لیے بلایا جانے لگا۔ بیسٹ پلیئر، مین آف دی میچ، گڈ ہٹر کی ٹرافیوں کی نامزدگیاں ہو رہی تھی۔ شائقین واپس اپنے سیٹوں پر بیٹھ گئے۔ وہ ایک طرف کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، رومال سے چہرے کا پسینہ صاف کر رہی تھی۔ عالیہ اور بیجان اس کے دائیں بائیں کھڑی تھی۔ یوسف خان بیک گراؤنڈ کے آگے کھڑے تھے۔ دیگر مہمان خصوصی کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کر رہے تھے۔ عالیہ نے اس کے سر ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مین آف دا میچ ایوارڈ لینے کے لیے ہم گلگت اسکاؤٹ کی ٹیم بی سے مسٹر ارحم جان بہادر کو اسکرین پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ صحافی جس نے مائک پکڑا ہوا تھا وہ مسکرا کے بولا۔ میدان میں تالیاں بجی اور ارحم جان بہادر گل کے پہلو سے اٹھ کے سامنے چلا گیا۔ پہلے مہمان خصوصی سے مبارکباد ملی، مصافحہ کیا، کیمرے میں تصویر کھنچوائیں، پھر ٹرافی لے کر صحافی کے پاس آیا۔ مبارک ہو آپ کو ارحم، کیسا لگ رہا ہے مین آف دا میچ کا ایوارڈ جیت کے؟ صحافی نے مائک اس کے منہ کے آگے کر دیا۔ اچھا لگ رہا ہے، یہ چھٹی بار الحمدللہ مین آف دا میچ بن رہا ہوں۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ صحافی متاثر ہوا۔ ویل ڈن۔ اس نے ہاتھ ملایا۔ ارحم شکریہ ادا کرتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا۔ گل نے پلٹ کے اسے دیکھا، اسے جانتی تھی۔ مبارک ہو ارحم بھائی، اس نے تحسین بھرے انداز میں کہا تو اس نے سر کو خم دیا۔ شکریہ گل۔ میچ چترال نے جیتا تھا لیکن ٹرافیاں گلگت لے گیا تھا۔ میچ کی ٹرافی ایک واحد ٹرافی تھی جو چترال کو ملی تھی۔ جب چترال کی نامزدگی کا وقت آیا تو گل کے ہاتھ نم پڑ گئے۔ بریشنا نے محسوس کیا، انہوں نے اس کا ہاتھ اٹھایا، پشت چومی اور اسے تسلی دی۔ گل لب دباتے ہوئے مسکرائی۔
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چترال کے سردار نے جیتنے والی ٹیم کے آخری گول کرنے والے کے لیے ایک بیش بہا انعام کا بھی وعدہ کیا تھا۔ ہم سردار یوسف خان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آخری ہٹر مس گل لالہ کو رستم بطور انعام پیش کرے۔ میزبان نے محبت سے کہا۔ یوسف خان سر پہ دستار کو درست کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ کے عین سامنے آ گئے، یوں کہ باقی مہمان پیچھے ہو گئے تھے۔ گل دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ کبھی نہیں سوچا تھا یہ وقت بھی آئے گا جب پوری دنیا کے سامنے اپنے ہی رستم کو لڑ کر حاصل کرنا پڑے گا۔ وہ پہلو میں مٹھیاں دباتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ بی جان اور عالیہ کھڑی ہو گئی۔ لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے۔ وہ اس شور ہنگامے میں من بھر قدموں سے چلتی یوسف خان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ جھجک رہی تھی جبکہ وہ بے حد اپنائیت سے آگے آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جھک کے ماتھا چوم لیا۔ تایا کا یہ لمس بالکل باپ کی طرح لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو آ گئے۔ ملازم رستم کو لگام سے پکڑے اسکرین کے سامنے لایا اور لگام نرمی سے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ کئی تصویروں کی کھینچنے کی آواز آئی، فلیش پڑے۔ اس نے پہلی بار اتنے سارے بڑے بڑے کیمرے دیکھے تھے۔ وہ ہچکچا رہی تھی۔ اس نے رستم کی گردن سہلائی۔ کیمروں میں وہ ہر زاویے سے مقید ہو گئی۔ میزبان صحافی مائک لے کے اس کے پاس آیا۔ نیوز میں اس کو لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ مس گل لالہ، مبارک ہو آپ کو، آپ سندور کی پہلی خاتون پولو پلیئر ہیں۔ صحافی نے اس انداز سے کہا جیسے اسے چونکا رہا ہو، جبکہ وہ بے نیازی سے مسکرائی۔ شکریہ، کیسا لگ رہا ہے رستم جیسا شاندار گھوڑا پا کر؟ میزبان نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہ نرمی سے مسکرائی، جو اپنی چیز پا کے لگتا ہے جی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ کہانی بہت لمبی تھی۔ اس نے رستم کی سین میں پیر ڈالا اور جھٹکا دے کر اس پر چڑھ گئی۔ اس نے لگام کھینچ کے رستم کو چابک لگائی اور اسکرین کے بائیں سمت گھوڑے کو میدان میں دوڑا دیا۔ میزبان صحافیوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ چترال ٹیم کی ٹرافی کے لیے کیوں نہیں رکی تھی، اور وہ اسے ٹرافیوں سے کیا لینا دینا؟ اسے جو چاہیے تھا وہ پوری دنیا کے سامنے مل گیا تھا۔ کروڑوں لوگ اس کے گواہ تھے اور سینکڑوں لوگ حامی۔ وہ میچ کے دوران یہاں پہنچی تھی مگر جانتی تھی کہ دوران میچ اسے نہیں کھیلنے دیا جائے گا، اس لیے اس نے غازیان کے رچائے کھیل کا انتظار کیا اور پھر اپنی چال چل کر دوسروں کو ہرانے کا کیا مزہ۔ مزہ تو تب آتا ہے جب ان کی چال میں ان کو ہرایا جائے۔ وہ اندھا دھند میدان میں بھاگ رہی تھی جیسے کھلی فضاؤں میں کچھ دیر پہلے آزاد کیا گیا پرندہ اڑتا ہے۔ آج ہوائیں بھی ساتھ تھی اور فضائیں بھی، نہ زمین پر کوئی ٹوک تھی اور نہ آسمان سے کوئی روک۔ سیاہ گھوڑا بھاگ رہا تھا، دھڑ 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 دھڑ۔ وہ باہیں کھولے، چہرہ اٹھائے، آزادی کے ایک ایک لہر کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ اوپر اپنے خیمے کے اندر تھے۔ نئی ملا انگیٹھی کے سامنے کرسی پر بیٹھا آگ کو دیکھتے ہوئے سگار پہ سگار پھونک رہا تھا۔ خیمے میں کارسینو جن کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں ایسی بے چینی تھی کہ ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ مشکل سے باپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ بابا، اس نے بمشکل حلق کر کیا، ابھی خاموش رہو قاضی، ابھی کچھ مت بولو۔ وہ سختی سے بولے۔ اسے رستم مل گیا ہے بابا، وہ میدان میں آ گئی تھی، اب وہ جیت جائے گی، میں ہار جاؤں گا۔ وہ بے حد صدمے میں تھا۔ نئی ملا اٹھا اور درستی سے اس کی طرف بڑھا، اسے کالر سے پکڑ کے نیچے کھینچا۔ میں نے کہا خاموش رہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دہاڑے۔ غازیان کا سانس رک گیا۔ اس وقت تم ہار گئے ہو قاضی، تم سینے پر انگوٹھے سے ٹھکا دیا، ہار چکے ہو۔ سوچو اگر انہوں نے سب کو بتا دیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ غازیان کے دل پہ گھونسا پڑا۔ وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ عبادہ، وہ سب جانتی ہے اور وہ قطعی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بالکل رستم مل چکا ہے، وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، اس لیے اپنا غصہ ختم کرو اور تحمل سے سوچو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کا کالر جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ غازیان پیچھے لڑکھڑایا۔ میرا دماغ گھوم رہا ہے، تمہاری طرح میرے بھی ذہن میں کئی سوال ہیں، لیکن میں ان سب پہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے غازیان، ہمیں سوچنا ہوگا۔ سوچو کہ اب آگے کیا کریں۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ دستار پوشی ہو جانے دے بابا، اس کے بعد میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ وہ رک گئے۔ کیا کہا؟ دستار پوشی تک انتظار کریں؟ غازیان صاحب، سب ہاتھ سے نکل چکا ہے، کس دنیا میں ہو تم؟ وہ بری طرح تیورا گیا۔ اب صرف ایک ہی حل ہے، یہاں سے نکلو، جان بچاؤ، جائے وقوع پہ قاتل کا پایا جانا براہ راست پھانسی ہوتا ہے، یہ سب مصروف ہے، گاڑی نکالو، ہم چلتے یہاں سے، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ سگار پھینک کے جلدی جلدی سامان نکالنے لگے۔ میں کاہلوں کی طرح میدان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، وہ گردن اکڑا کے بولا۔ تمہارا باپ بھی چاہ رہا ہے تم بھی جاؤ گے۔ وہ اپنی گھڑی، فون اور پرس اٹھا کے کوٹ کی جیب میں ڈالنے لگے۔ بابا یہ بزدلی ہے، ہمیں سامنا کرنا چاہیے، سب کو بعد میں دیکھ لیں گے، فی الحال نکلو یہاں سے۔ بیک اپ پلان ہے نا؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ ہم نے سب کیا ہے؟ ہم تو کل رات یہاں تھے سندور میں، جس نے ان کی مدد کی ہے نا، اس کے پاس تمہاری اس بات سے زیادہ اچھا جواز ہوگا۔ نئی ملا نے ناک چڑھا کے کہا۔ یہاں سے جانے کے بعد آپ کیا کر لیں گے؟ ہم سامنے سے سامنا کر سکتے ہیں، بس غازی۔ انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو بابا، لیکن زبان نہیں چلاؤ، میرے آگے کوٹ اٹھاؤ اپنا اور چلو میرے ساتھ۔
انہوں نے سختی سے جھٹکا غازان کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے اور بادل نوخاستہ کوٹ کی طرف بڑھ گیا۔ نعیم جیسے ہی اپنا چھوٹا سا بیگ کندھے پر ڈال کے جیسے ہی خیمے سے باہر نکلے ان کے قدم زنجیر ہو گئے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، بال نم تھے اور کپڑے گندے، چہرے پر فاتحانہ شرارت تھی۔ اس کے دائیں طرف ڈی ایس پی کھڑا تھا اور بائیں طرف ساجد خان، دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے جو نعیم اللہ پر تنے ہوئے تھے۔ نعیم اللہ کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کے گر گیا۔ اسی لمحے غازان کوٹ کی آستین پہنتا ہوا باہر نکل آیا۔ بابا! اور پھر وہ اگلا سانس نہیں لے سکا، ایک بازو ہوا میں تھا اور ایک نیچے معلق رہ گیا۔ مسٹر غازان اور مسٹر نعیم اللہ، یو آر انڈر اریسٹ، ڈی ایس پی نے خشک لہجے میں کہا۔ ساجد ہتھ کڑیاں لگاؤ۔ ساجد نے سر ہلایا اور آگے بڑھا۔ ایک منٹ، غازان نے ساجد کو ہاتھ اٹھا کے روکا، پھر وہ قدم قدم ڈی ایس پی کے سامنے آیا۔ کس خوشی میں گرفتار کیا جا رہا ہے ہمیں؟ کیا کیا ہے ہم نے؟ اس نے چاروں طرف کھڑے پولیس کے سپاہیوں پر استحضائی نظر ڈالی۔ اسی اثنا میں 3 آدمی اس کے سامنے آ گئے۔ ایک اونچا اوسط جسامت کا خوبرو سا آدمی تھا، ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، آنکھوں پر گوگلز تھے، بال جیل سے جمے ہوئے تھے، وہ منہ میں چنگم چبا رہا تھا، ایک نظر دیکھنے میں فوجی جنرل لگتا تھا، باقی 2 سوٹڈ بوٹڈ سے کھلی پینٹ اور شرٹ میں ملبوس تھے، دیکھنے میں کسی محکمے کے افسران لگتے تھے۔ غازان تینوں کو دیکھ کے بری طرح ٹھٹک گیا۔ جنرل نے ہاتھ میں پکڑا اریسٹ وارنٹ چہرے کے آگے اٹھایا۔ 6 گھوڑوں کو زہر دینے، 2 کو مارنے، 4 لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے اور ابتہاج خان کو شندور میں زخمی کرنے کے جرم میں غازان خان آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے اور کلیم اللہ خان کے قتل، بلوری کی موت اور رمیز کی موت میں تعاون فراہم کرنے اور سہولت کار بننے کے جرم میں نعیم اللہ آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ساجد خان اب ہتھ کڑیاں لگاؤ، جنرل نے کاغذ نیچے کر کے سرد مہری سے کہا۔ غازان کے پیروں تلے زمین کھسکی۔ ساجد خان اسے ہتھ کڑی لگانے لگا۔ غازان نے ہاتھ پیچھے کھینچے اور مزاحمت کرنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ہونے والا سردار ہوں، آپ مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، چھوڑے مجھے۔ 6 گھوڑوں کو زہر دینے، 2 کو مارنے، استبل کو جلانے، 4 لوگوں کو حبس بے جا میں رکھنے اور ابتہاج خان کو شندور میں زخمی کرنے کے جرم میں غازان خان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جنرل نے وہی ٹھنڈک دکھائی۔ غازان ٹھٹکا۔ کون ہو تم لوگ؟ تم لوگ مجھے مجرم نہیں ٹھہرا سکتے۔ جنرل اور 2 آدمی قدم قدم آگے آئے۔ دونوں آدمیوں نے اپنے کارڈ نکالے اور اس کے چہرے کے سامنے کیے۔ ساجد اس کے ہاتھ کمر پہ لے جا کے اسے ہتھ کڑی لگا رہا تھا۔ غازان نے ٹھہر کے کارڈ دیکھا۔ عبداللہ کاردار، وائلڈ لائف آرگنائزیشن ڈائریکٹر، KPK۔ دوسرے نے اپنا کارڈ دکھایا۔ حجاز دستگیر رحمانی، اینیمل ہسبینڈری آفیسر۔ ان دونوں نے اپنے کارڈ پیچھے کیے تو جنرل آگے آیا، اس نے اپنا کارڈ نکالا، 2 انگلیوں سے پکڑا کے غازان کے سامنے اٹھایا۔ تاریخ زمان، سینئر ویٹرنری ڈاکٹر، سیو لائف ہاسپٹل، لاہور۔ اب کی بار غازان کے چہرے پر کئی رنگ گزرے، دل مچل کے حلق میں آ گئے۔ جنرل نے مسکراتے ہوئے کارڈ پرس میں رکھا اور پرس جیب میں ڈال لیا۔ کہا تھا نا تحقیقاتی کمیٹی بناؤں گا۔ جنرل نے گوگلز آنکھوں سے ہٹائے اور سرد مہری سے غازان کو دیکھا۔ دیکھ لو، ہم اسی کمیٹی سے ہیں اور تم پہ یہ فرد جرم عائد کر سکتے ہیں۔ یہ آواز عبادہ کی تھی جو تلخی سے ابھری تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ گھبرایا۔ جو تم نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ عبادہ نے تنفر سے سر جھٹکا۔ تم جھوٹی ہو، SHO صاحب، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ غازان خان کار سرکار میں مداخلت مت کرے، آپ کے خلاف کڑی FIR کٹی ہے۔ SHO نے کٹا لہجے میں تنبیہ کی۔ اور میرے خلاف کس نے کاٹی ہے؟ نعیم نے طنزیہ پوچھا۔ میں بتاؤں؟ ایک دم احتشام نے ان کا راستہ روک لیا۔ احتشام کو دیکھ کے نعیم کی بھویں تن گئی۔ گلے لالا نے خود، ان کے پیروں تلے بارودی سرنگیں پھٹ گئی۔ گل جس کے باپ کو تم نے بے دردی سے قتل کر کے سفاکی سے کھائی سے گرایا تھا، کچھ یاد آیا؟ عبادہ نے تلخی سے پوچھا۔ ایک سایہ ان کی آنکھوں میں لہرایا۔ جہانگیر، گن، گتھم گتھا، گولی، کلیم اللہ، بلوری، فلیش بیک میں سارا ماضی چلنے لگا۔ تمہیں کیا لگا گل بھول چکی ہوگی؟ تم نے اس کے باپ کو مارا تھا، کوئی چاہ کر بھی یہ اذیت نہیں بھول سکتا۔ نعیم سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا۔ 18 سال تک وہ اپنی سزا کے طور پر چترال سے دور رہا تھا۔ اس نے قیدے، سلاخی اور ٹارچر دیکھا ہی نہیں تھا۔ سرور خان نے خاندان کی عزت کی خاطر اس کو سزا میں برات دی تھی، لیکن قانون کی سزا میں کوئی سگا نہیں ہوتا، جو اب تک یہ سمجھتا ہوا آ رہا تھا کہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا۔ آج ہتھکڑیوں کو دیکھ کے کلائیوں میں ٹھیسیں اٹھی تھی۔ سونے پہ سہاگا، پیچھے کوئی والی وارث بھی نہیں تھا کہ چشم پوشی کے لیے جیل کے پھیرے لگاتا۔ ان کا اپنا چشم چراغ تو ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ ایک ٹھنڈی اور بے بسی بھری نظر غازان کی طرف اٹھائی۔
غازان سانس نہیں لے رہا تھا، وہ اپنی جگہ جم گیا تھا۔ ساجد نے نئی ملا کو ہتھکڑی لگا دی اور اس کو کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ وہ اپنی ساری طاقتوں کے مفقود ہونے پر بے بسی سے چپ چاپ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ غازان اپنے باپ کو نکاح سے دیکھ رہا تھا۔ تو مسٹر دی لنڈن ریٹرن؟ طارق سر نے چٹکی بجا کر اس کا دھیان واپس کیا۔ تمہیں فلاگ کیا ہے میری پاکستانی ویٹرنری ڈاکٹر عبادہ سلیم نے۔ اس نے گوگلز کھول کے شرٹ سے رگڑے۔ اب کیا خیال ہے؟ لنڈن کی ڈگری کا کیا کرو گے؟ غازان نے جبڑے شدت سے کچکچائے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا عبادہ کی بوٹیاں کر کے چیل کووں کو کھلائے۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ وہ کل کی آئی لاہور کی لڑکی نے اس کا راز فاش کیا تھا۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو اب تک عبادہ مر چکی ہوتی۔ ڈی ایس پی تمہیں اچار پسند ہے؟ طارق نے سر ٹیڑھا کر کے پیچھے کھڑے ڈی ایس پی سے پوچھا۔ جی سر۔ ایک کام کرو، ان صاحب کی ڈگریاں لے جاؤ اور ان کا اچار ڈالو، بہت چٹکارے دار بنے گا۔ وہ مکہ ہونٹ پہ رکھ کے ہنسی دباتے بولے۔ عبادہ کھل کر ہنسی، جس کو دیکھ کے غازان کے اندر غصے سے کھلبلی مچ گئی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، 2 ٹکے کی عورت۔ وہ بدتہذیبی پہ اتر گیا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میں تمہیں چبا ڈالوں گا۔ تم پھر سے گالی، ایک بے حیا عورت ہو، اکیلی آئی ہو لاہور سے، کتنی ہی عزت دار ہوگی تم۔ گالی، عورت، اور پھر بعض لوگوں کی اوقات بعض مقامات پر پتہ چلتی ہے۔ عبادہ نے مسکرا کے سوچا۔ لے جائیں انہیں، باقی کی کارروائی پولیس اسٹیشن میں کریں، مقدمہ ہمارا ہے، ہم دیکھتے ہیں یہ لوگ کیسے باہر آتے ہیں۔ طارق سر برہمی سے پیچھے ہوئے اور پولیس کو راستہ دیا۔ ساجد خان نے غازان کو پیچھے سے دھکا دیا، وہ آگے لڑکھڑایا۔ ایک دم عبادہ آگے ہاتھ اٹھایا۔ 1 منٹ سر۔ اس نے روکا۔ ساجد خان رک گیا۔ وہ قدم قدم چلتی غازان کے پاس آئی۔ چند انچ دور ٹھہر کے اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں وحشت مچل رہی تھی۔ دیکھ لو غازان، تمہیں ہرا دیا ہے میں نے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں سر کو خم دیا۔ غازان کا چہرہ پھٹتے جذبات سے سرخ پڑ رہا تھا۔ کیوں کیا تم نے غازان ایسا؟ میرے بھروسے، میرے مان کا ایسا صلہ کیسے دے سکتے ہو تم؟ اس انجان سرزمین پر اگر میں کسی کو ہم خیال مانتی تھی تو وہ تم اور گل تھے۔ تم مجھے ایسے کیسے اسکیم کر سکتے ہو؟ یہ گھوڑے، یہ میرے تھوڑے ہی تھے؟ یہ علاقہ، یہ سرداری، یہ پیسہ، دولت، جائیدادیں میرے تھوڑی ہی تھے؟ یہ سب تم لوگوں کا تھا۔ میں تو ایک مہمان تھی جو لاہور سے تم لوگوں کی مدد کے لیے آئی تھی۔ میری اس طرح تضحیک کر کے، مجھے ابتحال سے گالیاں پڑوا کے، یوسف خان کے آگے بچکانا اور طفلانہ ثابت کر کے تمہیں کیا ملا؟ میرے ہاسپٹل اور میرے پیشے پر کس قدر بڑے تہمت لگائی ہے تم نے غازان۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم پڑھے لکھے ہو، ڈاکٹریٹ ہو۔ کیا تمہیں کسی کتاب نے نہیں سکھایا کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی لڑکی کو جو تمہاری مہمان بن کر آئی ہو اسے یوں بے عزت کرنا تمہاری تعلیمی قابلیتوں میں شامل تھا تو میں تمہارے اس ہنر پر تمہیں سلام پیش کرتی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ لنڈن کے تعلیمی اداروں نے تمہیں یہی سکھایا۔ غازان نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ میں نے کیا ہی کیا تھا جو تم نے مجھے بھی اپنا وکٹم بنا دیا؟ ہاں، میں تو مخلصی اور ایمانداری سے علاج کر رہی تھی، اس میں تمہاری سچائیاں سامنے آ رہی تھی تو میرا کیا قصور؟ میں نے تھوڑے ہی کہا تھا ایسی گھناؤنی حرکتیں کرو۔ تم نے گل کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنا وکٹم بنایا، ابتہاج کو بھی وکٹم بنایا۔ جو تمہارے آڑے آ رہا تھا تم نے سب کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا، کسی کی عزت پامال کی تو کسی کی زخمی کیا، کسی کا شخصی اعتبار تباہ کیا تو کسی سے اس کا پالتو چھین لیا۔ تم انسان ہو کہ جانور ہو؟ غازان کے چہرے پر ندامت کا سایہ تک نہیں تھا۔ وہ اب بھی ٹیٹو کی طرح ہنس رہا تھا۔ تمہارے مہنگے پرفیوم، برانڈڈ کپڑوں، یونیک فیشن سٹائل اور اس چہرے کے آگے انگلی گول گول گھمائی شکل نے مجھے متاثر نہیں کیا تھا غازان خان۔ میں متاثر ہوئی تھی صرف تمہارے کردار اور تمہارے اخلاق سے، کیونکہ اس دوران میں تمہارا موازنہ ابتہاج سے کر رہی تھی۔ لڑکیاں ان چیزوں پر تب مرتی ہے جب یہ منہ اور یہ زبان بھی پھول کھلائے۔ جب اس زبان اور اس کردار میں کھوٹ ہو تو میں تو کیا، ہر لڑکی تم پہ تھوکے گی منہیں۔ اس نے تمسخر بھری نظر اس کے وجود پر ڈالی، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ ساجد خان غازان کو گردن سے پکڑے آگے لے گیا۔ میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو، میں واپس آؤں گا عبادہ سلیم، میں دیکھ لوں گا تمہیں، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ وہ چیختا جا رہا تھا۔ ساجد خان نے اسے موبائل میں بٹھایا، دروازہ بند کر کے بڑا سا تالا لگا دیا۔ عبادہ نے گہری سانس لی۔ جو گرجتے ہیں وہ کبھی نہیں برستے۔ پولیس کے سارے سپاہی مجرموں کو لے کر اپنی گاڑیوں میں چڑھ گئے۔ آج وہ شندور کی سرزمین سے خطرناک اپرادھیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ زن زن ساری گاڑیاں وہاں سے چلی گئی، پیچھے دھول چھٹتے ہوئے رہ گئی۔ وہ تھکن سے مڑی تو ٹھٹک گئی۔ سر طارق پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس کا پارا ہائی ہوا، وہ مٹھیاں بھیجتی ہوئی قریب آئی۔ ویل ڈن مس سلیم، آپ تو جاسوسی بھی اچھی کر لیتی ہے۔ گڈ، ویری گڈ۔
اس کے تاثرات کو نظر انداز کر کے بولی، اگر دوبارہ مجھے بلیک میل کر کے ایسے خطرناک جگہ پہ بھیجا تو میں آپ کو بھی اپنے کولیگس پر تشدد کرنے کے جرم میں گرفتار کروا دوں گی۔ وہ ان پر جھپٹتے رہ گئی۔ آپ بھی ظالم سفاک ہے، ایک لڑکی کو ان مگرمچھوں کے جھنڈ میں بھیج دیا، آئندہ ایسا کیا تو میں آپ کو گنجا کر دوں گی۔ ایسا ہے کیا؟ طارق سر پہ ہاتھ رکھ کے بے اختیار پیچھے ہوا۔ جی، وہ حلق کے بل چلائے، میں تو سوچ رہا تھا آپ کو چھانگا مانگا بھیج دوں، وہاں کی لومڑیاں کم ہو رہی ہے، لیکن خیر، طارق نے کھسیا کے کہا۔ عبادہ ٹھٹکی، لومڑیاں؟ ہاں، پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے، پیداوار میں کمی دیکھی گئی ہے، وہ فکر مندی سے بولے۔ عبادہ نے تشویش سے سر جھکا دیا، چہرے پر پریشانی چھا گئی، ایک دم ان کی کھیک ہی سنائی دی۔ اس نے جھٹ سے سر اٹھایا، وہ ہنس رہے تھے۔ آپ وہ مٹھیاں بھیج کے کہتے کہتے رکی اور پھر اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مذاق کر رہا تھا، اب تمہیں نہیں بھیجوں گا کہیں، وہ نرمی سے بولے۔ فکر مت کرے، حویلی میں ریشم نام کی لومڑی رہتی ہے، جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں گے، وہ پیدا کر لیں گی بہت ساری لومڑی۔ وہ کندھے چٹک کے کروپھر سے کہتی آگے بڑھی۔ طارق سر نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ ایک دن بعد حویلی میں دستار پوشی کا جشن ہو رہا تھا۔ مردان خانے میں لون کا حصہ مردوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جہاں تک نظر جاتی سرخ گاؤ تکیوں والی چارپائیاں بچھی ہوئی تھی، دو دو تین تین مرد نفیس کپڑے پہنے نکھرے نکھرے چہروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج پورا چترال یہاں سمٹ آیا تھا۔ سربراہی نشست عین درمیان میں تھی، جس کے آگے ایک گول میز پڑی ہوئی تھی۔ میز پر کینچی، پانی کا گلاس اور کچھ کاغذات رکھے ہوئے تھے۔ شاہ سردار اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ میز کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ باقی قبیلوں کے سرداران پہلی چارپائیوں پر براجمان تھے، جبکہ قبائل کے خاص لوگ پیچھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سربراہی نشست کے ساتھ ایک ویل چیئر پر ابتہاج بیٹھا ہوا تھا، ایک ہاتھ پٹیوں میں لپٹا گردن سے لٹک رہا تھا اور دوسرا ہاتھ گود میں تھا۔ ماتھے پر سفید پٹی لگی ہوئی تھی، چہرے اور بازوؤں پر خراشیں نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، ٹھنڈا یخ۔ مجاہد خان خالد خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ والی چارپائی پر طارق سر، عبداللہ اور حجاز دستگیر بیٹھے ہوئے تھے۔ طارق سر پہلی بار یہ سب دیکھ رہے تھے، ان کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ تھی۔ سب سربراہی نشست کے آگے کھڑے یوسف خان کو دیکھ رہے تھے، جو سفید کپڑے پہنے، سرمئی شال کندھوں پر ڈالے، سر پہ دستار رکھے اپنے مصنوعی ہاتھ کو انگلیوں سے سہلا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر حزن تھا۔ پورا چترال غازان اور اس کے باپ کی شاطر چالوں سے واقف ہو چکا تھا۔ وہ یہ جان گئے تھے کہ کل رستم کے اعلان کے دوران پولیس ان دونوں کی گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ اب سب کے دماغ میں دستار کے حوالے سے سوال پنپ رہے تھے۔ دستار کا کیا ہوگا؟ اگلا سردار کسے چنے جائے گا؟ ابتہاج کو تقریب میں دیکھ کے سبھی کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ یقیناً اب اگلا سردار ابتہاج ہوگا۔ یوسف خان اپنے بیٹے کو نامزد کریں گے۔ یوسف نے ایک طائرانہ نظر اس ہجوم پر ڈالی۔ دور دور تک سفید کپڑوں ملبوس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، منتظر اور الجھے ہوئے چہرے تھے جو انہیں دیکھ رہے تھے۔ ہر انسان کے تاثر میں تشویش رقم تھی، ہر آنکھ بتا رہی تھی کہ وہ کتنی متذبذب ہے۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، یوسف خان نے کھواری زبان میں کہنا شروع کیا۔ الجھے ہوئے چہرے الرٹ سے ہو گئے۔ میں مشکور ہوں کہ آپ سب ان حالات کے باوجود یہاں آئے، جو چترال کی تاریخ میں کبھی نہیں آئے تھے، یہ جاننے کے باوجود کہ ہونے والا سردار گرفتار ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس تقریب میں آئے اور اپنی شرکت کو یقینی بنایا، دل پہ ہاتھ رکھا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور مجھے اتنی عزت اور میرا اتنا لحاظ کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجلس نے تابداری سے سر خم کیا، چہرے ہلکے ہلکے مسکرائے۔ آپ سب حالات سے واقف ہیں، 2 دن پہلے شندور میں کیا ہوا آپ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سب کے بعد جتنی تکلیف آپ لوگوں کو ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ تکلیف سے میں گزرا ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ غازان میری محبتوں، میری قدردانیوں اور میری امیدوں کا یوں جواب دے گا۔ میرا بیٹا آپ سب کے سامنے ہے، میں چاہتا تو اسے ولیعہد چن سکتا تھا، لیکن میں نے اسے چنا کیونکہ میں نے اسے سرداری کے اصولوں پر پرکھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے خون اور رشتوں کا لحاظ نہ تھا، مجھے چترال کی فکر تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ انسان کو عہدے کے اصولوں پر پرکھنے سے قبل اخلاق اور انسانیت کے اصولوں پر بھی پرکھنا چاہیے، اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں کا امتحان بھی لینا چاہیے۔ ایک بد کردار اور بد اخلاق عہدے دار سے ایک نالائق عہدے دار بہتر ہوتا ہے۔ اس بچے نے خود کو ہر طرح سے بہترین ثابت کیا تھا، چاہے وہ کوئی بھی حالت ہو، کسی بھی قسم کا وقت ہو۔ اس نے اپنی عقل مندی کے جوہر دکھائے، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ آپ سب کو بھی حیرت میں ڈالا۔ محفل میں چہمغیہ سی سنائی دی۔ میں اس کی ہنرمندی کو دیکھ کے بہت خوش تھا کہ 18 سال بعد چترال کو اس کا حقدار سردار مل جائے گا، جس کا مستحق چترال ہے۔ وہ شخص آ گیا ہے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے ذرا بھی بھنک ہوتی کہ وہ جو کر رہا ہے اپنے باپ کے کہنے پر کر رہا ہے، تو میں کبھی اس بچے کی قابلیت پر یقین نہ کرتا۔ وہ معصوم تھا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ چالاکیاں، یہ شیطانیت اس نے اپنے باپ سے سیکھی ہے۔
وہ ابھی بھی غازان کے کیے پر یقین نہیں کر رہے تھے کہ باپ نے اپنے بچے کو مہرا بنا کر اپنے 18 سال قبل ہونے والی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہا تھا۔ میرے پیٹھ پیچھے کتنی دنیا غارت ہو رہی تھی، مجھے اس کی بھنک تک پڑنے نہیں دی گئی۔ وہ چاروں طرف گھوم رہے تھے تاکہ سارے جرگے میں آواز پہنچ سکے، سندور میں 6 گھوڑے انعام کرنے ہیں۔ یہ مشورہ اس کا تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ خود یہ 6 گھوڑے بھی اسی نے چنے، ان کا خیال، اس کی دیکھ بھال وہی کرتا تھا۔ مجھے ڈھارس تھی کہ اب کی بار سندور میں ہمارا کھویا ہوا مقام ہمیں واپس مل جائے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان گھوڑوں کو مار دے گا۔ اس نے کب زہر منگوایا، کب عطاب میں گھوڑے بیمار کیے، کب وہ جھوٹے ڈاکٹر لاتا رہا، کب اسے منیب خان کی سہولت کاری ملی، مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہے تھے، ایک سردار ہونے کے ناطے تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ خالد خان نے ٹونٹ کی۔ یوسف خان پلٹ کے اسے دیکھنے لگے۔ کیسے ہوتا خان، میرے لیے وہ ہمہ وقت تو تیار رہتا تھا۔ میرے سامنے اس نے کبھی میرے بات سے انکار کیا، نہ میری رائے سے اختلاف۔ میں نے اسے جہاں بھیجا وہ گیا، جو مسئلہ حل کرنے کا کہا اس نے کیا۔ میرے لیے وہ ایک اچھا اور نیک انسان بنا رہا۔ پیچھے اس کا کردار کیا تھا، اس کا باطن کیسا تھا، اس کے ارادے کیا تھے، میں کیسے جان سکتا تھا؟ جس کا باپ بھگوڑا ہو، اس لڑکے پر تم نے اعتبار کر کے اچھا نہیں کیا۔ نعیم اور کلیم اللہ کے جانے کے بعد ان کی اولادوں کی پرورش کی ذمہ داری تم نے اٹھائی تھی۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک سایہ نہیں ہوں خالد خان، میں ایک سردار بھی ہوں۔ یہ مت بھولو، میں گھر میں بیٹھا کوئی بے روزگار مرد نہیں جسے زنان خانے کے اندر ہونے والے ہر معاملے کا علم ہو۔ میں ایک سردار ہوں۔ میرا دن 3 جگہوں پر گزرتا ہے اور رات جب جہاں آ جائے۔ 1.5 ماہ ہو گیا ہے میں زنان خانے نہیں گیا، مجھے کیسے علم ہو سکتا تھا؟ وہ شانے جھٹک کے بے بسی سے بولے، اس لڑکی نے جو کیا وہ ہماری پس پشت ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے شک اور ہماری الجھنوں کو ختم کرتے ہوئے بھی کیا۔ جب ہم نے گھوڑے کے بارے میں تحقیق کروائی تو کس نے کی؟ خود اسی نے کی۔ اور کن کا نام لیا؟ ان 7 ملازموں کا، مجاہد خان نے تلخی سے کہا۔ اس نے ایک مہرا کھیلا۔ وہ تو ہم کو پتہ چلتا نا، اس نے تو کئی چالیں ساتھ چلی ہے۔ یہ تو بھلا ہو اس ڈاکٹر کا جو لاہور سے آئی اور جس نے پوری جی جان لگا دی، لیکن اس مکار کو اپنے شیطانی منصوبوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس بچی نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ وہ لاہور سے آئی گاؤں قبیلوں کی ریت رسموں سے ناواقف لڑکی تھی۔ اسے تو دانستہ اور نادانستہ ہمارے معاملے سے دور رہنا چاہیے تھا۔ اسے جان کی پرواہ اور عزت کی پرواہ کرنی چاہیے تھی، لیکن اس نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا اور لڑتی رہی۔ وہ دل سے کہہ رہے تھے، تمہیں اس لڑکی کا مشکور ہونا چاہیے یوسف خان۔ شاہ سردار نے جتایا، میں ہوں، کس نے کہا کہ میں نہیں ہوں؟ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے اور اس کے استاد طارق سر کو دیکھا، ان کا بھی بے حد شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اتنی مدد کی۔ اگر میں اس عیار کی باتوں کا یقین کرتا تو آج یہاں اس کے سر پر دستار رکھ رہا ہوتا۔ میرے لیے تو اس نے خود کو ہمیشہ فرشتہ ثابت کیا ہے۔ اس تعصب سے کہنے لگے، ابتہاج نے ناک منہ چڑھا لی۔ اپنے بیٹے کا اعتبار انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس تمہاری سوچ پہ ہو رہا ہے یوسف۔ رحمان نے گلا کھنکارتے ہوئے مداخلت کی۔ یوسف خان نے نادم سی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم نے کیسے مان لیا کہ چترالیوں کے سامنے تمہاری عزت رکھنے والے وہ گھوڑے ہی ہے؟ ان گھوڑوں کا سندور میں جانا اور نہ جانا تمہاری عزت کو کم کر سکتا ہے؟ سوالی نگاہیں، تعصب بھرے چہرے۔ چترال کے لیے تم بہت معزز ہو، ہمارے لیے، ہمارے قبائل کے لیے تمہیں اتنا بڑا رسک نہیں لینا چاہیے تھا۔ کیا ہو جاتا اگر گھوڑوں کے بارے میں ہمیں یا کسی کو علم ہو جاتا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ بیماریوں کا عزتوں سے تعلق نہیں ہوتا؟ ہماری تو 40 60 مرغیاں ایک ہفتے میں مر جاتی ہے، تو کیا ہم ان کو یہ سوچ کر ہاسپٹل نہیں لے کر جائیں گے کہ ہماری عزتوں کو کچھ ہو جائے گا؟ یوسف خان نے سر جھکا دیا۔ خالد خان بولا، تمہاری عزت ہماری عزت ہے۔ تم بڑے ہی نادان ہو جو تم نے ہمیں اتنے گھٹیا پیمانے پر پرکھا تھا۔ یقین کرو ہم تمہیں کبھی سندور کے گھوڑوں کا تانا نہ دیتے۔ چترال جتنا تمہارا ہے اتنا ہم سب کا ہے، ہم سب اس کی عزت کرتے ہیں، ہماری سلامتی اس کی عزت ہے۔ یہ گھوڑے، مال، مویشی یہ ہماری عزتیں نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے ناموس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ رحمان نے نرمی سے کہا، تمہیں لگا کہ شاید ہم تمہیں رسوا کر دیں گے؟ ہم تمہاری عزت کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں یوسف خان، ہم تمہیں کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ خالد خان نے کہا۔ یوسف خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس بدنامی کے ڈر سے انہوں نے پچھلے 2 ماہ سے ٹھیک سے سانس نہیں لی تھی، آج پتہ چلا وہ تو بدنامی تھی ہی نہیں۔ بھلا اس چیز کا بدنامی سے کیا تعلق؟ ہمارے قبیلے نے مہتر ہونے کے باوجود 18 سال سے سندور سے دوری سہی۔ نعیم اللہ کے گناہ نے ہمیں آنکھوں اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے بڑے چاؤ سے گھوڑوں کا اعلان کیا، اب اگر میں مکر جاؤں، معذرت کروں گا تو مجھے آپ لوگ کم ظرف کہیں گے، مجھے تنگ نظر ہونے کا طعنہ دیں گے۔ ہم ایسا کیوں کریں گے یوسف خان؟ خالد خان نے خفگی سے کہا، کیا ہم تم ایک نہیں ہیں؟ وہ لاجواب ہو گئے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، ہم چترالی ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہمارے دکھ، عزتیں، خوشیاں اور کامیابیاں سانجھی ہے۔ کسی بھی مشکل حالات میں خود کو اکیلا مت سمجھو۔
ہم سب تمہارے ساتھ ہیں کیوں بھائیوں؟ خالد خان نے اونچی آواز میں پوچھا۔ جی 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 ہاں بالکل بالکل، بیک وقت کئی آوازیں بلند ہوئی۔ یوسف خان نے تھوک نگل کر اپنے آنسو روکے، حلق میں کانٹے اگل رہے تھے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسا سوچا، آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ ایسے مت کہو، تم ہمارے بھائی ہو۔ خالد خان اٹھ کر ان کے گلے لگ گیا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ہل کے رہ گئے تھے۔ اس کا چترال، اس کے قبائل اسے کتنی محبت کرتے تھے، آج پتہ چلا تھا کہ تلخیہ دشمنیاں کبھی قبیلے کے ساتھ نہیں آتی، یہ تو اپنے خاندان، دو بھائیوں کی لڑائی، اس میں کسی قبیلے نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ پرامن لوگ تھے، پرامن رہنا پسند کرتے تھے۔ پہاڑی لوگ کبھی تشدد پسند نہیں ہوتے۔ خالد خان نرمی سے پیچھے ہو گئے۔ تو اب تم کس کو یہ دستار پہنانا چاہتے ہو یوسف خان؟ شاہ سردار نے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا۔ وہ ٹھوڑی کو انگلیوں سے سہلا رہے تھے۔ یوسف خان نے گہری سانس لی۔ یہ جرگہ یہی سننے کے لیے آیا تھا۔ چترال کا گھر گھر، گاؤں گاؤں اس اعلان کا منتظر تھا اور شاہ سردار اپنے اعلان کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ یوسف خان شال سنبھالتے ہوئے جھکا اور میز سے فائل اٹھائی۔ اپنے تندرست ہاتھ میں فائل کو اوپر اٹھایا، یوں کہ ان کا اٹھا ہوا ہاتھ سب نے دیکھ لیا۔ یہ ہے آپ کا نیا سردار، انہوں نے اونچی آواز میں کہا۔ محفل میں اضطراب دوڑ گیا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو الجھ کے دیکھا، چہ مغیاں ہوئی، کچھ آوازیں، کچھ خسر فسر۔ یہ کون ہے؟ شاہ سردار نے پیشانی پر بل ڈالے۔ یہ ہے اس نظام کا اختتام۔ کیا؟ وہ بری طرح چونک گئے۔ جب میری باری تھی تب چترال کے لیے میرے چھوٹے بھائی لڑ رہے تھے، دونوں بھائی نااہل ہوئے تو بابا نے میری نااہلی کو بھی پس پشت ڈال دیا اور مجھے اس مصنوعی ہاتھ اٹھایا کے ساتھ سرداری کی کرسی پر بٹھا دیا۔ یہاں اسی مقام پر مجھے یہ دستار پہنائی گئی اور میرے کندھوں پر چترال کی ذمہ داری کی شال ڈال دی گئی۔ میرے آگے بہت محاذ تھے، نئی دشمنی بنی منصب کے مخالفین تھے۔ سرداری کے اصولوں کی پامالی پر میری سرداری متنازع ہو گئی، گل یتیم ہو گئی، نعیم چلا گیا۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ میں نے دن رات محنت کر کے حالات کو سدھارا، اپنی معذوری کو کسی کام کے آڑے نہیں آنے دیا۔ بابا کے جانے کے بعد یہ بوجھ مزید بڑھا۔ جب تک وہ زندہ تھے مجھے ڈھارس تھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں نے 7 لاکھ کی آبادی کے سامنے خود کو تنہا پایا۔ تب میں نے کسی چیز کو خود پہ حاوی نہیں ہونے دیا اور انتھک محنت کی۔ میں جو اس منصب کا مستحق نہیں تھا، میں نے خود کو بنایا۔ غازان وہ واحد سردار تھا جس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی اس کے مقابلے میں نہیں کھڑا کیا، اس کو یہ مقام تنہا دیا، اکیلے۔ اب جب وہ نہیں رہا تو میرے یعنی یوسف خان کے پاس دوسرا کوئی سردار نہیں، اگر ہے بھی تو میں کسی کو نامزد نہیں کرنا چاہتا۔ پوری محفل میں کرنٹ دوڑ گیا۔ سب بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں جو فیصلہ کرنے جا رہا ہوں وہ چترال کے حق میں ہے، آپ سب کے حق میں ہے۔ مجھے پورا یقین ہے یہ تمام سرداران میرے اس فیصلے سے اتفاق کریں گے۔ عمان سے مسکرائے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے چترال کا یونین کونسل سے الحاق کر لیا ہے۔ آج کے بعد چترال پر کوئی سردار حکومت نہیں کرے گا۔ آج سے چترال آزاد ہے۔ پورے چترال کے پہاڑ شاہ سردار پہ آ گرے۔ آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ یہاں موجود بہت سے قبائل کو سردار سے مسائل ہیں۔ ہم سردار آپ کے متوالے تھے، رکھوالے تھے، مگر جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، نسلوں کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ وہ پڑھ لکھ کر شہری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، وہ قطعی بڑی بڑی ڈگریاں لے کر اس گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ تھے جنہوں نے آبائی اقدار کی پرواہ کی اور جی جان سے گزر گئے۔ اب تو نیا زمانہ آ گیا ہے، بچے سردار نہیں بننا چاہتے، بچے وکیل ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ ایسے میں کیوں تمام قبائل کے بچوں کو کمتری میں ڈالوں؟ جہاں پوری دنیا جدید ہو رہی ہے وہاں چترال کیوں نہیں؟ تو آج سے سب آزاد ہیں، اس علاقے پر اب کھواروں کا کوئی حق نہیں۔ ہم اپنے حقوق سے دستبردار ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم صرف اپنے مسائل اور اپنے معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ ہم کسی بھی قبیلے، گاؤں اور علاقائی مسائل میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ چترال کے باسیوں کو کسی بھی چیز کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سردار یوسف خان ولد سرور خان ولد ولی خان سرداری کے نظام کا خاتمہ کرتا ہے۔ انہوں نے اعلانیہ کہتے ہوئے دستار سر سے اتاری۔ ان کے سیاہ بال ماتھے پر بکھر گئے۔ محفل سانس روکے انہیں دیکھنے لگی۔ انہوں نے دستار میز پر رکھی اور کینچی اٹھاتے ہوئے دستار میں لگے شملے کو کاٹ دیا، پھر شملے کو بلند کیا۔ یہ ہے وہ منصب جس کے لیے میرے بھتیجے نے رشتوں کی پرواہ نہیں کی۔ آج میں اس منصب کو پیروں تلے رونتا ہوں۔ انہوں نے وہ ٹکڑا نیچے پھینکا، پھر جوتے سے مسل دیا۔ محفل نے کئی آہیں بھری۔ انہیں اس سب کی قطعی امید نہیں تھی۔ شاہ سردار حیرت سے یوسف کو دیکھ رہے تھے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ انہوں نے کب یہ الحاق کرایا؟ حیرت سے سب کا برا حال تھا۔ آج سے سارے قبائل آزاد ہیں، ہم کھوار ہر چیز سے دستبردار ہوتے ہیں۔ وہ کینچی پھینکتے ہوئے مسکرائے اور یہ مسکراہٹ پورے دل سے نکلی تھی۔ شاہ سردار بے اختیار اٹھا۔
اور قدم قدم بھرتے ہوئے ان کے پاس گیا اور وارفتگی سے انہیں گلے لگایا۔ یوسف خان نے محبت سے ان کی پشت سہلائی۔ محض چند لوگوں کی وجہ سے آپ نے ہم سے بغض پالا تھا شاہ سردار۔ قبائل کب برے ہوتے ہیں؟ قبیلوں کے لوگ برے ہوتے ہیں۔ چترال ہو یا گلگت، کسی کی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں۔ یہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند لوگ جن کی وجہ سے پورا قبیلہ بدنام ہو جاتا ہے۔ وہ ان کے کان میں کہہ رہے تھے۔ باقی سرداران بھی گلے لگنے کے لیے اٹھ گئے اور پھر اس ترکیوں کے موسم کے بعد چاشنی کا سورج طلوع ہو گیا۔ منظر اوپر سے دیکھا جائے تو سب سردار یوسف خان سے گلے مل رہے تھے۔ سب خوش تھے، انہوں نے اچھا فیصلہ کیا تھا۔ اب اپنی ساری جائیدادیں بھی جان کی مرضی سے تمام بھائیوں میں تقسیم کر دیں گے اور پھر اپنا اپنا حصہ پا کر جو مرضی کرے، کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ وہ بھی سکون سے رہیں گے اور باقی بھی، نہ دشمنی ہوگی اور نہ ہی کوئی دکھ ہوگا۔ آج انہوں نے خود کو دستاری کے بوجھ سے آزاد کیا تھا۔ اسی دن شام کو چترال ایئرپورٹ کا منظر تھا۔ شام کی سیاہی 400 پھیلی ہوئی تھی۔ چترال کے کھردرے پہاڑ بھیانک لگ رہے تھے۔ جہاز تیار تھا، ان کا سامان لوڈ ہو رہا تھا۔ وہی لوگ ٹرمینل میں کھڑے تھے۔ گل اداس تھی، عبادہ جا رہی تھی، اس کے ساتھ طارق سر بھی تھے۔ ایئرپورٹ پر اسے یوسف خان، مجاہد خان، بریکھنا، بی جان، گل، ابراہیم اور محمد خان چھوڑنے آئے تھے، اور جب آ رہی تھی تو اسے لینے کے لیے ابتہاج آیا تھا، لیکن اسے چھوڑنے کے لیے وہ نہیں آیا تھا۔ وہ جب حویلی سے نکل رہی تھی تب وہ اسے اپنے کمرے کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے دانستہ ہی اوپر دیکھا تھا، لیکن جب اس سے نظریں ملی تو ابتہاج نے پردے برابر کر لیے۔ وہ عبادہ سے ناراض نہیں تھا، بس اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنا شک کیا تھا اس پر، لاشعوری طور پر اس کے بارے میں کتنے برے خیالات بنا لیے اس نے۔ ان کی فلائٹ کچھ دیر میں تھی۔ گل بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کے بچوں کی طرح کہہ رہی تھی، نہ جاؤ، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، بعد میں چلی جانا۔ وہ جان بار جاتی، میں دوبارہ آ جاؤں گی گل، بارات لے کر۔ وہ شرارت سے کہتی، گل جھینک جاتی، لیکن پھر وہی ضد دہرا لیتی۔ دوبارہ کب آؤ گی بادہ؟ بی جان نے اپنائیت سے پوچھا۔ وہ مسکرائی، جب آپ گل کا ہاتھ میرے بھائی کے ہاتھ میں دیں گے۔ اس نے گل کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ گل بلش کر گئی اور وہ سب ہنسنے لگے۔ اس نے بریکھنا سے گل کا ہاتھ مانگا تھا۔ بریکھنا جانتی تھی کہ حویلی میں گل کا کسی کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ وہ پڑھی لکھی ہے، پڑھے لکھے آدمی سے شادی کرے گی۔ ان سب کے دل و دماغ اور مسفرہ کی وصیت کے بعد ہمیشہ سے کازان کا خیال رہا تھا، لیکن اس کی کمینگی کے بعد وہ گل کے دل و دماغ سے ایسے اترا تھا جیسے کبھی رہا ہی نہیں تھا۔ عالیہ نے دوبارہ اپنی پیشکش رکھنے کی کوشش کی، مگر اسد نے خود ہی منع کر دیا۔ گل سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ احمد کے بارے میں عبادہ کی زبانی انہوں نے جو کچھ سنا اس پر اعتراض نہیں تھا۔ اگر اس لڑکی نے بنا کسی مفاد کے ان کو خون کی جنگوں سے بچایا تھا تو وہ گل کے لیے اس کا مان کیسے توڑ سکتے؟ انہوں نے حامی بھلی تھی اور خود گل کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے تو عبادہ کے ساتھ رہنا تھا، چاہے جو کچھ ہو جائے۔ میں امی ابو کے ساتھ آؤں گی بیجان، کچھ ہی دنوں میں، تب ہم رسم کریں گے اور گل کو لے کر جائیں گے۔ جب تک اس نے گل کا گال چھوا، یہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ نصیحت آمیز لہجے میں بولی تو بیجان مسکرائی۔ ہمیں تم جیسی قابل ڈاکٹر سے رشتہ داری جوڑ کر اچھا لگے گا، مجھے بھی۔ عبادہ مسکرائی۔ وہ سیاہ پینٹ گلابی شرٹ میں ملبوس تھی، مفلر گلے سے لٹک رہا تھا، ہاتھ میں گلابی ڈائل والی گھڑی تھی۔ بچے؟ یوسف خان نے دھیرے سے پکارا۔ مڑی، جی۔ مجھے دھمکا کے اچھا تو نہیں کیا، لیکن میں بتا دوں، میں ابتہاج کو قطعی اس لیے نہیں بھیج رہا تھا، میں تو رستم کو بچانا چاہتا تھا ساری حویلی سے۔ انہوں نے نہ جانے یہ بات کتنی بار دہرائی تھی۔ عبادہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ مجھے یقین آ گیا خان، بس کر دے۔ نہیں، وہ آپ نے میری نیت پہ بے تحاشا شک کیا تھا، وہ ٹونٹ کر رہے تھے، اس میں میرا کیا قصور؟ میں شہری لڑکی ہوں، مجھے قبیلوں کا کیا پتہ؟ وہ شانے اچکا کے مسکرائی تو سب ہنس پڑے۔ باتوں ہی باتوں میں فلائٹ کا اعلان ہوا۔ اس نے بیک پیک پہنا اور جہاز کی طرف چل پڑی۔ گل کی اور بریکھنا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پورے 1 ماہ بعد حویلی سنسان رہی تھی۔ عبادہ جو گل کا ایک عکس تھی، وہ کمرے میں جاتی تو عبادہ پہ نظر پڑتی، اسے بے وجہ ہی سب اچھا لگتا۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی آپ کے ساتھ ہو تو ایک انجانی خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں خوش ہیں، لیکن ہم مسکراتے ہیں، ہمیں دکھ نہیں لگتے، ہمیں تسلی ہوتی ہے۔ گل کو بھی تھی اور عبادہ کو بھی تھی۔ عبادہ جو کبھی اس نیت سے آئی ہی نہیں تھی کہ چترال میں حالات کا سامنا کرے گی، اور گل جو اسے کمرے سے نکالنا چاہتی تھی، اسے ڈانٹتی تھی، اس پر بھڑکتی تھی، اسے کیا پتہ تھا یہی لڑکی مسیحا بنے گی۔ ہم کب کہاں کیسے اپنا کردار ادا کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ سب تو تقدیر کا لکھا ہوتا ہے۔ نہ عبادہ آتی اور نہ گل اپنا خواب پورا کرتی۔ ایک چال ہم چلتے ہیں، ایک ہمارا حریف چلتا ہے، اور ایک چال وہ بھی تو ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی مگر کوئی چل جاتا ہے، یعنی کون؟ چترال نے اسے بہت خوشگوار یادیں دی تھی، محبتیں، حیران کیا، شوق، دکھ، تکلیف اور ناراض کیا۔ وہ کئی رنگوں کا شہر تھا، کئی امنگوں کا علاقہ تھا، کھردرے پہاڑوں کے درمیان دریائے چترال کے کنارے آباد، کئی کہانیوں کو خود میں سمیٹ رہا تھا۔ ان سب کہانیوں میں ایک لاہور کی لڑکی کی کہانی بھی تھی،
جس کے تعاقب میں جگنو چل پڑے تھے اور جس کے قدموں میں وارفتگیوں نے زندگی کو جی لیا تھا۔ 3 گھنٹے میں وہ اسلام آباد پہنچ گئی تھی۔ احمد اسے لینے آیا۔ طارق سر اپنے ڈرائیور کے ساتھ چلے گئے جبکہ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ میں بیٹھی چترال کے بارے میں احمد کا دماغ کھائے جا رہی تھی۔ احمد اس کو دیکھ کے بہت بری طرح چونکا تھا۔ یہ وہ بات عبادہ نہیں تھی جسے وہ 25 دن پہلے ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تھا، یہ کوئی اور عبادہ تھی۔ پہلے تو اسے پہچاننے میں غلطی ہوئی اور پھر پہچان لیا تو مان نہیں رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے گھر تک عبادہ گل اور رستم رٹ رہی تھی اور وہ دانتوں میں مٹھی ڈال کے بے چینی کا شکار ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کے جیسے اس نے مین دروازہ کھولا، سامنے اماں، ابا، سائم اور فاطمہ آنٹی صوفہ پر بیٹھے تھے۔ دروازے کی آواز پر کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ آنٹی ڈیزائنر لان کے جوڑے میں ملبوس تھی، گردن میں نفیس ہار تھا اور انگلیوں میں بیش قیمت انگوٹھیاں۔ وہ کچھ الجھی مسکرا رہی تھی۔ بابا، وہ بھاگ کے ابا کے گلے لگی۔ سائم نے ماں کو دیکھا اور ماں نے سائم کو۔ یہ عبادہ ہی تھی نا؟ عبادہ سلیم صاحب کے گلے سے ہٹی، پھر ماں کو دیکھا۔ اماں، ان کے گلے لگ کے جھول گئی۔ اماں کو یقین نہیں آ رہا تھا، یہ ان کی بیٹی ہے۔ احمد سامان دروازے کے ساتھ کھڑا کر کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ ماں کے گلے سے ہٹی، نظر ان دونوں پر گئی جو مروت سے مسکرا رہے تھے۔ السلام علیکم آنٹی۔ ہائے سائم، اس نے پرجوش سے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹا؟ فلائٹ کیسی رہی؟ فاطمہ آنٹی نے پوچھا۔ اچھی رہی، وہ مسکرائی، پھر سائم کو بھویں یکجا کر کے دیکھا۔ وزن کم کیا ہے کیا سائم؟ کافی بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ ہاں، اس نے پورے 15 کلو وزن کم کیا ہے، فاطمہ آنٹی نے فخر سے بتایا۔ اوہ نائس، اب اسمارٹ لگ رہے ہو۔ شکریہ عبادہ، وہ ذرا سرد لہجے میں بولا۔ عبادہ مسکرائی، پھر مڑ کے بابا کو دیکھا جو اسے اچنبے سے سر تا پیر دیکھ رہے تھے۔ آپ بتائے بابا کیسے ہے؟ مجھے مس کیا؟ بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے زور سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ سب بری طرح اپنی اپنی جگہوں پر اچھل اٹھے۔ نہیں، نادیہ لاؤنج کے دروازے میں کانوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی، پیروں میں پانی کا گلاس کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ عبادہ گھبرا کے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہوا نادیہ؟ اسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ البتہ سائم استدعائیہ انداز میں مسکرا رہا تھا اسی لمحے۔ احمد ہاتھوں میں چکور سی چیز لیے لاؤنج کے اندر آیا۔ ریلیکس نادیہ، سنبھالو خود کو، ابھی حالات زیادہ خراب نہیں ہوئے ہیں، اس نے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ کون سے حالات؟ کیا ہوا ہے؟ عبادہ تشویش میں آ گئی۔ احمد نے وہ چکور سی مشین اس کے قدموں میں رکھی۔ اس پہ کھڑی ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ وزن والی مشین۔ وزن؟ اس وقت؟ ہاں، مگر کیوں؟ باتیں بعد میں۔ احمد نے اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر شانوں سے تھام کے زبردستی مشین پر کھڑا کر دیا۔ مشین پر اس کے پیروں کے آگے سبز اسٹرپ بنی تھی، اس پر کچھ ہندسے ابھرنے لگے۔ 79، 80، 79 اور پھر 80۔ عبادہ نے اس وزن والی مشین کو دیدے پھاڑ کے دیکھا۔ 80، 80، وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ سامنے آئینہ لگا تھا، اپنا عکس دیکھ کے اس کا دل حلق میں آیا۔ ٹھوڑی کے نیچے دوہری ٹھوڑی نکل آئی تھی، گال موٹے ہو گئے تھے، پیٹ باہر نکل آیا تھا۔ نہیں، وہ حلق کے بل چیخی۔ اس کا وزن 25 دنوں میں 20 کلو بڑا تھا، پورے 20 کلو۔ سائم دھیرے سے مسکرا دیا۔ ختم شدہ۔ ناول کیسی لگی ضرور بتائیے گا، مجھے بہت اچھی لگی ہے، تھوڑی یونیک سی ہے، اچھی لگی۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اوکے، خدا حافظ۔